औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़िम मलिक आपके साथ। आप देख रहे हैं मरहबा रमज़ान, और मरहबा रमज़ान है स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे रोज़े जो हैं वो जारी हैं, रोज़े रख रहे हैं, और जो पुर रौनक हम देख रहे होते हैं माहौल, वो बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। इसलिए भी अच्छा लगता है कि आप ये देखें कि बाहर लोग मार्केट में भी बन जा रहे हैं, इबादत भी उन्होंने कर रहे हैं, साथ साथ ये है कि खाने पीने का भी इंतज़ाम अपनी जगह पर होता है। लोगों के जो है वो बड़ा उनका जो कहते हैं ना कि जो अखराजात हैं वो अपने जो है स्पेंडिंग पावर बढ़ जाती है ऑटोमेटिकली। तो ये बरक़ात ही इसको कहते हैं ना, बरक़ात ही होती हैं। तो हम आज जो बात करेंगे वो बात करेंगे बेसिकली, क्योंकि इतना जब ट्रैफिक हो जाता है, रश हो जाता है, आपने रोज़ा भी रखा हुआ होता है और खाना भी पकाना है, फिर ये होता है कि इंसान का एक नेचर है, उस नेचर के मुताबिक उसके अंदर गुस्सा भी होता है। तो इन सब चीज़ों पे कंट्रोल करने के लिए आपको बहुत सारे सोचना पड़ता है कि हमने तक़वा इख्तियार करना है, हमने अपने आप को वो उस बर्दाश्त की क़ुव्वत जो है ना वो लेकर आनी है। तो आज का हमारा सब्जेक्ट भी बर्दाश्त है, और इसके हवाले से ये कि बहुत से ऐसी चीज़ें हो जाती हैं ज़िंदगी में कि जिस पे आपको जो है ना थोड़ा बहुत आपको बर्दाश्त करने की क़ुव्वत भी होनी चाहिए, और दूसरा ये कि अपनी ज़ात से ताकि किसी को तकलीफ़ ना हो। और इस पे जो है हम आपको ये भी बताएं कि जब भी हम बात करते हैं बर्दाश्त के हवाले से, तो बर्दाश्त जो है वो हर इंसान के कहते हैं ना कि वो बस की बात नहीं होती है कोई चीज़ें। तो ये भी हमारी ज़िंदगी का एक वो हिस्सा है, वो एक हमारा नेचुरल एक कहेंगे ना कि आपका एक नेचुरल प्रोसेस होता है, जिससे आप इंसान जो है सोचने समझने की सलाहियतों में से आता है कि आपके बर्दाश्त भी किस तरह से करना है। ये अब आपके ऊपर डिपेंड है कि कोई सिचुएशन आ जाए, किसी की कोई ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहाँ पर ऐसे मामलात हो जाते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है ट्रैफिक है, अब वहाँ पर आपने एकदम से गुस्सा आपने दिखाना शुरू कर, तो वहाँ पर आपने बर्दाश्त करें, कोई बात नहीं, ट्रैफिक आ गया तो इट्स ओके। बाहर के ममालिक में मैंने एक चीज़ देखी थी कि कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ बुरी चीज़ें हर जगह पर होती हैं। वहाँ पर एक चीज़ हमने देखी है कि वहाँ पर लोग जो है ना वक्त से पहले निकलते हैं, कहीं पर भी जाना होता है, और टाइमिंग्स उनकी होती है कि बहुत पुरसकून तरीके से जा रहे होते हैं। अब जब ऑफिस टाइमिंग्स आपको पता है कि ऑफिस टाइमिंग्स हैं, अब आपको जो है टाइम तो आपको लगेगा ही लगेगा जाने में, वहाँ पर आप बर्दाश्त करें, कंट्रोल करें अपने ऊपर। सो के कोई बात नहीं, ये वक्त है, ये गुजरेगा, और हमें अच्छे तरीके से गुजारना है। उतने टाइम में आप तस्बीहात पढ़ लें, कुरान सुन लें, बहुत अच्छा जो है रेडियो पे कुरान चैनल है, वहाँ से कुरान सुन लें। आपके अपने मोबाइल पे इस वक्त मौजूद होगा, आप अच्छी अच्छी दुआएं सुन लें, दुआएं पढ़ें, अपने लिए पढ़ें, दुआएं करते जाएं। अल्लाह ताला से तो हर वक्त आप दुआ कर सकते हैं ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें उनका ना अल्टरनेटिव होता है, और ये तो ब्यूटीफुल अल्टरनेटिव है। मतलब आई पर्सनली अप्लाई ऑल दीज थिंग्स। मैं तो कहती हूँ, ये तो ब्यूटीफुल अल्टरनेटिव है, ये तो आपको ज़रूर करना चाहिए अपनी ज़िंदगी में। तो ये चीज़ों को अपनाएं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है वो आपकी ज़िंदगी में बहुत बेहतरी लेकर आएंगे। इसके साथ ही हम बात करेंगे KFC की। KFC ने अपना पूरा साल यानी 365 डेज फलाही सरगर्मियों के लिए वक्फ कर दिया है। KFC का प्लेटफॉर्म मिटाओ भूख, जिसके 3 सतून हैं, एजुकेशन, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। और आपको ये भी बता दें कि KFC ने अपना जो है क्विज प्रोग्राम भी शुरू किया है, और कल का जो सवाल है उसका आज हम देखेंगे रिजल्ट क्या है। 3 जो हैं वो हैं विनर्स। तो देखते हैं कि 3 विनर्स कौन है। जी, 3 विनर्स जो हैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद, और KFC का क्विज का जो सवाल है वो भी आप देख लें। जी, सवाल तो आपने देख लिया, अब आपने जवाब भी देना है। कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने शेयर कर चुके हैं। तो अब इसके साथ ही आपको हम बताएं, वाइल्ड एडवेंचर वाटर पार्क कराची का सबसे करीब एडवेंचर वाटर पार्क है, और आपको ये बताएं कि इसकी वाटर स्लाइड्स भी बड़ी ज़बरदस्त हैं, खाने पीने का बेहतरीन इंतज़ाम है। तो ये भी क्विज प्रोग्राम लेकर आए हैं। तो क्विज का सवाल जो कल था उसका जवाब आज हम देखते हैं कि विनर कौन है। जी, बहुत बहुत मुबारक हो विनर को। विनर को मिलेगा वाइल्ड एडवेंचर वाटर पार्क की मेंबरशिप जो 1 लाख रुपए की है, और आज का उनका सवाल भी आप देखें।
जी, तो सवाल आपने देख लिया और अब आप जवाब दीजिएगा, कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद है। इसके साथ ही हमारे शो के जो गिफ्ट हैम्पर्स जो हमारे मेहमानों तक जाएंगे, मैं बता दूं कि ये है हर कतरा एक दास्तान गुलपोश यादों की खुशबू, मोहब्बत के साथ गुलपोश, और गुलपोश बड़ा ज़बरदस्त परफ्यूम है। इसके साथ ही मलका आलिया बाय लाल किला का जी डिस्काउंट कार्ड और साथ ही अंदाज का भी गिफ्ट हैम्पर जाएगा हमारे मेहमानों के लिए। अब हम जाएंगे ब्रेक की जाने। ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात करवाएंगे हम डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद अहमद कादरी साहब से, जो इस्लामिक स्कॉलर हैं, और बात करेंगे हमारी बर्दाश्त पर। इसके साथ ही किचन सेगमेंट भी है एंड देन वी हैव इफ्तार लाउंज। लेकिन इन सबसे पहले आपको हम सुनवाएंगे नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिलों को कैसा मरहबा रमज़ान में एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और अब हम आगे पॉडकास्ट की जानिब, जहां हम बात करेंगे आज सेहत के हवाले से। सेहत की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और स्पेशली अगर रमज़ान के हवाले से देखा जाए तो अपनी सेहत का आप ख्याल रखेंगे तो आप ये देखें, आप रमज़ान में इबादत भी कर सकते हैं और रोज़ा भी सही से रख सकेंगे। तो सेहत के ऊपर बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी साहब, इस्लामिक स्कॉलर भी हैं, माहिर समाजी उलूम भी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, एक तो सेहत की इम्पोर्टेंस और स्पेशली रमज़ान के महीने में। रमज़ान और सेहत ये एक दूसरे के साथ लाजिम व मलजूम है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और रमज़ान तो रूहानी बीमारियों से भी निजात देता है, जिस्मानी बीमारियों से भी निजात देता है। बेशक। इसमें हमारा जो रूटीन होता है, हम जिन ग़िज़ाओं से बीमार होते हैं, रमज़ान उन ग़िज़ाओं से रोक देता है। और अगर हम ना रुके तो हमें खुद एहसास हो जाता है कि फिर हमने रमज़ान का फ़ायदा नहीं उठाया। ये तो ज़ाहिरी ग़िज़ाओं की बात हो रही है, लेकिन बातिनी ग़िज़ाएँ इसमें क्या मिलती है? कुरान करीम की जब आप तिलावत करते हैं तो आपके जिस्म की बीमारियां ख़त्म होती हैं, क्योंकि ये ज़िक्र अल्लाह है, अल्लाह का ज़िक्र है। और कुरान ने फरमाया ना कि याद रखो, आगाह हो जाओ कि अल्लाह के ज़िक्र से ही सुकून मिलता है। तो अब जो लोग परेशान रहते हैं, ज़हनी तौर पर दबाव में रहते हैं, तो उनका इलाज भी रमज़ान मुबारक और कुरान करीम की तिलावत है। और फिर रमज़ान में ही नमाज़ों से भी माशाअल्लाह इंसान जुड़ जाता है। और बहुत सारे लोग ऐसे जो अपने आम ज़िंदगी में नमाज़ों की कदर नहीं करते, वक्त गुजर जाते हैं लेकिन नमाज़ें नहीं पढ़ते, तो कदर ना करना हुआ ये। तो रमज़ान कदर भी सिखाता है और फिर उसकी बरकत भी मिलती है। सबसे बड़ी बात है कि जो सेहत है, इसको कुरान करीम और अहादीस ने बहुत अहमियत दी है। और पाकीज़ा ज़हन जिस्म की सेहत को बरकतों के साथ महफूज रखता है। और नापाक ख्यालात और नापाक सोच इंसान को कुफ्र की तरफ, शिर्क की तरफ, नफ़रतों की तरफ, हसद की तरफ और लोगों से चीटिंग की तरफ ले जाता है। तो ये इंसान के अंदर की जो फीलिंग्स होती हैं, रमज़ान उसको पाक करता है। एक शावर होता है इस तरह का, बड़ा खूबसूरत किस्म का, कि मोमिन तूने जो हमें याद किया है और जो तूने हमें पुकारा है, तो तुझे हमने ऐसा पाकीज़ा महीना दे दिया है कि एक दिन नहीं बल्कि पूरे 30 दिन या 29 दिन तू हमारे सामने सजूद रहे और फिर उसके बाद ज़िंदगी इसी तरह सजदे में गुजार दे। तो तेरे हर सजदे के एवज़ तुझे हम एक एक पल में हर बरकत से नवाजेंगे। इतनी अच्छी बात आपने लोगों के सामने पेश की। एक तो इंसान की ज़हनी बीमारी, ठीक है, तो हमें जो अपने आप को सेहतमंद रखना है, वो ज़हनी तौर से भी सेहतमंद बिल्कुल असल यही है जी। असल में जहन जो है ना, ये अजीब मशीनरी है और जहन इंसान को बीमार करता है और जहन इंसान को खुश रखता है। और जहन का सबसे बड़ा काम यह है कि जब आप इसे नेगेटिव सोचकर, मनफी सोचकर इस्तेमाल करते हैं तो ये कातिल बना देता है। और जहन को जब आप मुस्बत तौर पे लेकर चल रहे होते हैं और इसको कमांड और कंट्रोल के ज़रिए सही कमांड देते हैं, तो फिर ये कातिल नहीं, आबिद बना देता है, जाहिद बना देता है, पारसा बना देता है, अल्लाह वाला बना देता है, अल्लाह का दोस्त बना देता है, सालिहीन में आप आ जाते हैं। बिल्कुल। तो ये जिस्म भी होता है कि जो कभी बीमार होता है और कभी सेहतमंद होता है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो ज़ाहिरी बीमारी के लोग आते थे, तो एक बच्चा लाया गया हुज़ूर की बारगाह में और उनके वालिदा ने ये कहा कि छोटा सा बच्चा है, इसके सर में दर्द बहुत रहता है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
بڑی محبت کے ساتھ اس کے سر پر ایسے ہاتھ رکھ کر پھیر دیا یوں کر کے. تو جہاں جہاں سے وہ انگلیاں، سبحان اللہ، نورانی انگلیاں. وہ صحابی جب بچوں کے پاس سے گزر رہے تھے، لوگوں کے پاس سے گزر رہے تھے، تو کسی نے کہا کہ بڑی عجیب بات ہے جو ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے پورے سر کے بال سفید ہیں، یہ اتنے بال کالے کیوں ہیں؟ تو کہا کہ ایک دفعہ میں بیماری کی حالت میں میری ماں مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئی اور میرے سر میں بہت درد تھا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی شفقت کے ساتھ اپنا ہاتھ پھیرا، تو جن جن بالوں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارک گیا وہ سارے بال کالے ہیں، اور بقیہ جہاں جہاں نہیں گیا وہ سارے بال سفید ہو چکے ہیں. تو کتنی برکت والا ہاتھ تھا. تو بیماری کیا رکے گی جہاں، کیونکہ حضور کو تو یہ پتا تھا کہ سر کے کس حصے میں درد ہوتا ہے اور کہاں سے ہوتا ہے. تو اس لیے حضور نے یہاں پیشانی اور دونوں آنکھوں کے بیچ سے، تو اسی لیے علماء نے یہ لکھا ہے کہ جب سر کا درد ہو تو آپ الحمد شریف پڑھتے جائیے اور سر پر اس طریقے سے 3 بار اس طرح کر کے اتار دیجئے اور وہی پانی پہ دم کر کے پی لیں تو انشاءاللہ سر کا درد ختم ہو جائے گا. ہماری صحت کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید میں بہت سی صورتیں موجود ہیں، تو میں چاہوں گی کہ آپ ضرور کوئی نہ کوئی حوالہ دیں اس حوالے سے بھی کہ صحت کے لیے جو دعائیں ہیں جسے کہتے ہیں ہم روحانی علاج بھی ہوتا ہے، جی ہاں، وہ بھی کر سکیں. بہت اچھا آپ کا بنیادی سوال ہے، اور ہمارے بہن بھائی میرا خیال ہے کہ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں، اور میں ان سے خاص طور پہ اپنی بہنوں سے گزارش کروں گا کہ تجربہ یہ بتاتا ہے کہ ہماری بہنیں اپنا جو حلال رزق ہے، بعض اوقات میں سب کی بات نہیں کر رہا لیکن اکثر جا کر ایسے لوگوں کو دینا پیسے شروع کر دیتے ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا اور کوئی قرآن بھی مکمل طور پر نہیں جانتے وہ لوگ، لیکن وہ بظاہر حلیہ ان کا ایسا ہوتا ہے کہ ان سے تعویذ خرید رہے ہیں، آپ ان سے جنات اتروا رہے ہیں. کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اپنا علاج کیجیے، یا کوئی بزرگ ہوں ایسے جی جو نمازی ہوں، جو شریعت کے پابند ہوں، ان کے پاس جا کر اپنا دم کروا لیں. جو طریقہ کار ہے اس کے لیے رقیہ کہتے ہیں اس کو، تو رقیہ لے لیں تو وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہے. بقیہ جو چیزیں گناہ ہیں وہ گناہ ہیں. اسلام کے نام پہ اگر کوئی گناہ کرے تو وہ ثواب نہیں بن سکتا. تو پہلی بات یاد رکھیے، کوئی اگر پیسے مانگ رہا ہے آپ سے علاج کے لیے تو سمجھے حضور کی سنت کے خلاف ہے، وہ نہیں ہو سکتا اس طرح. دوسری بات یہ ہے کہ فرض کیجئے میں کچھ علاج بتاتا ہوں کہ کسی کے گھر میں آسیب ہے یا کسی کے گھر میں جنات کے اثرات ہیں اور وہ آوازیں آتی ہیں گھر میں، کبھی کبھی دیواروں پہ چھینٹے ہوتے ہیں خون کے، یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سوتے ہیں آپ تو آپ کو ایک چیخ کی آواز آتی ہے یا کسی کے چلانے کی آواز آتی ہے، کی بھی آواز آ رہی ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کوئی یعنی چھت پہ چل رہا کوئی ہے، موجودگی دکھاتا ہے، بعض اوقات احساس دلاتا ہے کوئی اپنا. تو موجودگی کا احساس ہوتا ہے. اور پھر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ جب کروٹ لے کے سوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے پیچھے کوئی سو رہا ہے. تو یہ عام طور پر جو روحانی دنیا کے ماہرین بزرگان دین ہے، ظاہر وہ علماء ہیں، تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ جنات کے اثرات ہوتے ہیں، جو نیگیٹو یعنی جو خبیث جن ہوتے ہیں یا کافر جن ہوتے ہیں وہ تنگ کرتے ہیں ان لوگوں کو. تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ 4 قل پڑھیں اور اس کے بعد حروف مقطعات جو بھی آتے ہیں آپ کو، تو 4 قل 21 مرتبہ اور حروف مقطعات 21 مرتبہ پڑھ کر آپ 4 کونوں میں دم کر دیں اور چھت کی طرف دم کر دیں. 3 دن تک آپ یہ عمل کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ اس گھر سے وہ اثرات ختم ہو جائیں گے. انشاءاللہ. چلیں ہم لیں گے بھی بریک، اور بریک کے بعد پھر ملتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہیں. جی ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور بات ہو رہی ہے صحت کے حوالے سے. صحت کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بنایا، اشرف المخلوقات بنائے، اب اللہ نے ہمارے اوپر ذمہ داری بھی ڈال دی کہ ہم اپنا خیال کیسے رکھتے ہیں، جس میں آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے. آپ نے اچھی خوراک کھا کے اپنے آپ کو روٹین کے مطابق چلا کے. اللہ نے یہ مہینہ اسی لیے ہمیں یہ دیا ہے تاکہ ہم اپنی روٹین کو بہتر کریں اور اپنے معاملات کو درست کریں. ڈاکٹر صاحب سے ہم بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، ایک تو ہمیں بینگ ہیومن وی ریلی ہیو ٹو ٹیک کیئر آف آور سیلف، دوسرا یہ کہ اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے اپنی روٹین کا بھی خیال رکھنا، تو صحت کے مطابق آپ بہتر ہو سکتے ہیں. بالکل. میں ایک بات عرض کروں کہ فجر کی نماز میں جب آپ اٹھتے ہیں اور عشاء کے بعد سوتے ہیں تو آپ کی روٹین سیٹ ہو جاتی ہے. اور اس میں خاص طور پر کہ جب آپ ناشتہ کریں
تو ناشتے میں جو غذا لیں، دوپہر کا کھانا کھائیں، اس میں جو غذا ہے، عشاء یعنی جو آپ کا ڈنر ہے اس میں جب آپ لیتے ہیں کھانا تو اس میں کیا ہونا چاہیے؟ سادہ غذا ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دودھ کا استعمال کیا کرتے تھے. آپ دودھ نوش فرمایا کرتے تھے، اور دودھ کی بہت فوائد ہیں اور اس میں اتنی طاقت ہے کہ جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہد کا استعمال کیا کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا بھی کہ شہد اور قرآن یہ دونوں شفا ہیں. سبحان اللہ. دونوں کو ایک ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا. اسی طریقے سے سرکہ صحت کے لیے اچھا ہے. زمزم بہت طاقتور ہے، بہت زبردست پانی ہے، ہمیں اللہ پاک بار بار نصیب کرے ہم پیئیں اس کو. آمین آمین. تو اس کا استعمال صحت کے لیے اچھا ہے. پھر اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی بات کی. کھجور تو ظاہر ہے کہ عرب کی سوغات ہے، اور اس میں اجوا اگر ملتا ہے تو اس سے جادو، حدیث میں ہے کہ کوئی شخص اگر صبح 7 کھجور کھا لے تو اس دن اس پر جادو اثر نہیں کرے گا اور زہر اثر نہیں کرے گا. پھر اللہ آپ کا بھلا کرے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرید، بعض روایت میں ہے کہ جو اور گندم یا جو یا اکیلے بھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی گوشت جو چھوٹے کا بکرے کا اس کی جو دستی ہے وہ انہیں پسند تھا. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوکی بڑے شوق سے کھایا کرتے تھے. تو صحابہ حضور کو دیکھ کر ان کی بھی زندگی میں یہی غذائیں بنی، اور انہوں نے اسی طریقے سے رکھا. بعض روایت میں ہے کہ اونٹ کا جو گوشت ہے جی جی اس کو بھی استعمال کیا ہے صحابہ نے، اور بزرگان دین یہ کہتے ہیں کہ اس میں طاقت ہے. اونٹ کا جو دودھ ہے اس میں بہت طاقت ہے، اس کو بھی استعمال کیا. پھر جو اور روایات آتی ہیں ان میں زیتون، خواہ وہ تیل کی صورت میں ہو خواہ وہ پھل کی صورت میں ہو، اس کا جب استعمال ہوتا ہے تو بہت ہے. قرآن کریم نے کہا ہے نا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. تو یہ جو قسم کھائی ہے زیتون کی، یہ کسی سبب سے ہے کہ رب تعالیٰ نے اس میں شفا رکھی ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ پھلوں میں بھی قرآن کریم میں جو پھلوں کا سورہ رحمان کے اندر تذکرہ ہے ان میں بھی شفا ہے کیونکہ جنت کے ہیں وہ. پھر ساتھ ہی ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سادگی کو اپنایا، اور غذا کو جب استعمال کیا ہے تو اس کے ہاضمے کا وقت بھی رکھا. یہ نہیں کہ اوور لیپ کر رہے ہوں کہ بس کھاتے ہی جائے، نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غذا تناول فرماتے تھے تو اس کو چبا کے کھاتے تھے. ہمارے یہاں تو شادیوں میں دیکھیں آپ کیا حال ہوتا ہے، پلیٹوں کو اتنا بھر دیتے ہیں اور ایسے نگلتے ہیں کہ بس اوپر سے کہ جیسے اڑیل رہے ہوں اور پھر بھاگ رہے جا رہے. حضور نے منع فرمایا اس طرح کھانے سے، اور کہا ہے کہ یعنی جو علماء ہیں انہوں نے مفسرین نے بات لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک پہلے نوالے کو پوری طرح چبا کر اپنے پیٹ میں نہیں اتارا کرتے تھے، شکم مبارک میں دوسرا نوالا نہیں لیتے تھے. اور حضور اپنے سامنے سے کھاتے تھے، کبھی دوسرے کے سامنے ہاتھ نہیں ڈالتے تھے. ہمارے تو یہ ہو گیا کہ اگر کوئی سامنے کھڑا ہوا ہے اور سے دو طرف ہوتا ہے نا کھانے کا، ادھر بھی کھڑے ہوئے ادھر بھی، تو چمچ سے جس کے سامنے ہے نا ڈش میں سے وہاں سے گھسیٹ کے لا کر اپنے اس میں، نہیں معیوب ہے یہ. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے قبل ہاتھ دھونے کو شفا قرار دیا ہے. ہمارے یہاں لوگ ہم ہاتھ نہیں دھوتے، ایسے ہی کھا لیتے ہیں، کیا زیادہ ہوا ٹیشو پیپر سے ہاتھ صاف کر لیا، نہیں. حضور نے بغیر مصلحت کے کوئی کام نہیں کیا. یہ ساری وہ باتیں جو صحت کے لیے جی ہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے یہ سب کچھ کیا ہے. تو اللہ جو بیماری دیتا ہے وہ اس طرح بیماری لے جاتا ہے واپس. بالکل بے شک. پھر ساتھ ہی ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کھانے کے لیے ایک دفعہ بیٹھ گئے تو پھر کھانا آپ سکون سے کھاتے تھے. ہمارے تو موبائل دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، جوابات دینا شروع کر دیتے ہیں، اسی میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں شروع کر دیتے ہیں. خاموشی کے ساتھ کھانے کے آداب ہیں. اپنے سامنے سے کھائیے، خاموش رہ کر کھائیے، نگاہ اس طریقے سے ہو. ایک صحابی کتاب الروح ایک کتاب ہے ابن قیم الجوزی کی، اس میں بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ صحابہ حضور کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے. تو کھانا کھاتے ہوئے اس میں سے
खाने में से ग़िज़ा में से आवाज़ आई कुरान करीम के, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ये भी हम्द करता है, खाना भी हम्द करता है। अब सोचिए खाना हम्द कर रहा है तो हम बग़ैर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पे अगर खाना खाएं तो ये फिर हुक्म पता है क्या है सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि जो बग़ैर बिस्मिल्लाह के खाना शुरू करता है उसके हाथ के साथ शैतान का हाथ होता है उस ग़िज़ा में, और जब शैतान का हाथ आ गया तो वो ग़िज़ा बीमारी बन गई। सुभान अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ज़बरदस्त बातें लोगों तक पहुंचाई हैं। इसके साथ ही अब हम चलेंगे अगले सेगमेंट की जानिब, हमारे साथ ही रहें। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं मरहबा रमज़ान में, और हम किचन सेगमेंट की जानिब आगे हैं। किचन सेगमेंट में हम आपको सिखाते हैं बहुत ही मज़ेदार इंटरनेशनल कुज़ीन, क्योंकि इंटरनेशनल कुज़ीन में ये होता है कि आपको मिलता है मुख्तलिफ टेस्ट। अब आप तो वैसे एक्सपर्ट खुद हैं पाकिस्तानी खानों में, तो क्यों ना हम आपको कुछ मुख्तलिफ खाने अब सिखाएँ। बात ये होती है कि लोग ये कहते हैं कि जी किचन में तो जी देसी खाने ज़्यादा बनने चाहिए। भाई देसी खाने में तो हमारी ख़वातीन वैसी इतनी एक्सपर्ट हैं, तो क्यों ना हम आपको इंटरनेशनल क्विज़ीन बताएं। तो हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ अरीबा शुएब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, कैसी हैं? मैं ठीक, आप बताएं आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक, और बहुत मज़ा आएगा। आज हम कुछ इंटरनेशनल क्विज़ीन के बारे में जानेंगे। जैसे मैंने कहा ना कि हमारी ख़वातीन जो है वो तो जब देसी खाने बनाती हैं तो आँखें बंद करके बना सकते हैं, उनका कोई मसला, बल्कि हमें उनसे सीखना चाहिए कि देसी खाने कैसे बनेंगे। इतने इंटरेस्टिंग होते हैं। तो लेकिन ये है कि ज़ाहिर इंटरनेशनल क्विज़ीन उसके हवाले से जानने के लिए कि वो किस तरह का होता है, तो वो तो फिर एक शेफ़ ही बता सकता है। चलिए जी बताएं, आज की रेसिपी क्या है? आज हम बना रहे हैं एप्पल पुडिंग और एप्पल स्मूदी, या एप्पल मिल्क शेक कह सकते हैं आप। ठीक है, तो मतलब तो एप्पल हो जाए आज एप्पल सेब हो जाएंगे। और ये कहाँ की रेसिपी है? ये ऑस्ट्रेलिया की रेसिपी है। हाँ। ये जो है आप वहाँ के ब्रेकफास्ट में ज्यादा खाई जाती है। ओके, दैट्स गुड। तो हम लोग भी अपने सहरी में खा सकते हैं। बिल्कुल खा सकते हैं आप। जैसे हम फेनी खाते हैं तो मैं कहती हूँ ये खाना चाहिए, ज्यादा हेल्दी भी है। हाँ। और तो हमारे पास जो है मैंने इसमें ये जो है मैंने 2 एप्पल्स लिए हैं। ठीक है, इसको मैंने बिल्कुल जो है क्यूब्स में काट दिए हैं। हाँ। मैंने इसको पानी में इसलिए रखा है क्या कि ये काले ना हो जाए। और ये मैंने ग्रीन एप्पल लिया है, इसको हम जो है सौते करेंगे बटर के साथ। क्रीम मैंने ली है 3 टेबल स्पून, शुगर आप अपनी मिठास से। मेरे पास ये है कस्टर्ड पाउडर, ठीक है, एंड स्प्रिंकल हम स्प्रिंकल करेंगे। बटर है, मैंने 1 गिलास दूध लिया है इसके लिए पुडिंग के लिए, और हाफ उसके लिए लिया मैंने बनाना वो एप्पल मिल्क शेक के लिए। ओके ठीक है। तो हम जो पहले हैं हम पहले ग्राइंड करेंगे बिल्कुल इसको एप्पल्स को। सही है। अच्छा, एप्पल के हवाले से जिस तरह इसमें बड़ा आयरन होता है, इजीली मतलब आप खाएं। मैं देखती हूँ हमारे ख़वातीन में यहाँ पे बहुत कमी है, मैल न्यूट्रिशन तो बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए इट्स रियली गुड टू यूज़ एप्पल्स। एप्पल का जूस बहुत फ़ायदा देता है आपको। हाँ, बहुत ज़्यादा। एप्पल जूस भी बनाएंगे ना फिर, मतलब एप्पल का शेक जो है। बस में हमने जो है हाफ ये डाल देना। ठीक है, फिर ब्लेंड कर देंगे। हमारा एप्पल जो है अच्छी तरह से ब्लेंड हो गया है, समझ लो एप्पल की प्यूरी बन गई। एप्पल की प्यूरी बन गई। हाँ, अब हम जो है ठीक है, फ्लेम में हम 1 गिलास दूध डालेंगे हम। ठीक है, अब 1 गिलास हम जो दूध को है थोड़ा गर्म होने देंगे, फिर हम इसको एप्पल पल्प डालेंगे। पहले थोड़ा सा ये उबाल आ जाए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत आने लग जाए, फिर हम एप्पल पल्प डाल के इसमें 2 चम्मच चीनी डालेंगे। ज़्यादा हमें मीठा नहीं करना, क्योंकि सहरी में मैं कहती हूँ जितनी चीनी हम जो है रमज़ानों में कम खाएं वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छी है। हमारे पास देखो ना एप्पल में भी तो वो है ना, और इसके साथ साथ ये है कि जब चीनी ये खैर सहरी की तो हमने बात की, इफ्तारी में भी बहुत मज़ेदार है। हाँ, बिल्कुल। मैं कहती हूँ ये ऑलराउंडर डिश है, आप कभी भी खा सकते हैं। बिल्कुल। और ये अभी देखो ईद भी आएगी, तो ईद के लिए भी बड़ा अच्छा है, फिर आप ईद पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, आपको ये बता दें कि जब हम हॉप की बात करते हैं तो फोर्टाइल इज़ रियली गुड, और फोर्टाइल जो है वो आप ये देखिएगा कि ये बेसिकली ऐसा स्लीक डिज़ाइन है कि सिर्फ इसका लुक ही नहीं बल्कि हाइजीन और इजी मेंटेनेंस भी है। तो आप इजी मेंटेनेंस, सारी बात है हमें चाहिए होते हैं वो कि इसका जब हम सफाई करें तो आसानी से हो जाए। मैंने वाकई बहुत सारे ऐसे हॉप देखे हैं, अल्लाह मुश्किल होता है इनका सफाई करना। मेरे घर में खुद ऐसा है जिसको हम बिल्कुल नहीं उठा के भी इसको, मतलब आप कैसे सफाई, बस सो इजी। देखो इसको इजीली आप उठाएंगे,
इजीली पूरा ये साफ हो जाएगा, और कोई मसला नहीं होगा। लॉक भी है तो आराम से लॉक भी ये लॉक भी हो जाता है, है। वरना वो आजकल हम घरों में जो होते हैं वो इधर इधर हिल रहा होता है, वो भी हाँ मसला होता है। बेसिकली इसमें ये भी देखेंगे एडजस्ट है, घर वालों में एडजस्ट नहीं होता है, पतीला कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, ये कुछ ना कुछ मसले आ रहे होते हैं। सही काम। तो अब अभी हमारे उबाल आ गया, अब उसकी फ्लेम को लो कर देंगे। लो फ्लेम में हम इसमें अब ये पल्प डालेंगे। ठीक है, पल्प डालेंगे, सॉरी ओए होए होए, पल्प भी ऐड हो गया, ये पल्प हमारा ऐड हो गया है। अब हम इसको विस्की से मिक्स करेंगे। ठीक है। अरे कितना ज़्यादा मिक्स करेंगे इसे? तो थोड़ा सा मिक्स करेंगे ताकि ये जो है एप्पल है ना अच्छी तरह से इसमें अब हो जाए। एप्पल को उबाल आएगा से फिर हम ऐड चीज़ें करेंगे या नहीं? जी, जब उबाल आएगा तभी ऐड करेंगे। ठीक है। यहाँ पर हम बात करेंगे KFC की, और KFC के हवाले से मैं आपको बताऊँ कि KFC के ने अपना पूरा साल यानी 365 डेज़ फलाही सरगर्मियों के लिए वफ़ कर दिए हैं। KFC का प्लेटफॉर्म मिटाओ भूख, जिसके 3 सतून हैं, एजुकेशन, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। अब देखिएगा कि कितना अच्छा है कि आपके मुल्क में एक ऐसा एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो स्पेशली फूड चेन जो इस वक्त जो है आपके अपने बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए भी काम कर रही है। इट्स बेसिकली अ फूड चेन, लेकिन उसके बावजूद भी आप ये देखें कि फलाही कामों में कितनी आगे आ गई, और वो भी एजुकेशन के बारे में अगर कहा जाए तो। अच्छा, हम यहाँ पे ये कहेंगे कि ये आ गया उबाल बस? जी जी, अब इसमें उबाल आ गया। अब मैं इसमें शुगर डाल देती हूँ। ठीक है, शुगर ऐड ऑन करते हैं। 1 टेबलस्पून एंड सेकेंड 1 टेबलस्पून। अब हमारे पास 2 टेबलस्पून हो गया। हम ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि एप्पल जो है इसमें ऑलरेडी चीनी होती है। ठीक है, अब हमने इसको पकाते रहेंगे। और अगर हम कॉटन की बात करें, कॉटन के बहुत सारे जो हैं वो इवेंट्स भी हो रहे होते हैं। ये बहुत जो है ना स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी काम कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा। और हमारे ऐसा भी है कि इंटरनेशनल इवेंट्स भी होते हैं। अभी जैसे लास्ट हमारा इवेंट्स अभी होने वाला है वो लाहौर में है, और बहुत हमारे जो है माशाल्लाह हुनर बच्चे हैं, जाते हैं माशाल्लाह विन कर सिलेक्शन के लिए कोई इसमें रिक्वायरमेंट होती है इंटरनेशनल? जी जी, थोड़ी सी सिलेक्शन की रिक्वायरमेंट्स होती है। हमारा टेस्ट होता है, हमारे टेस्ट के बाद हमारी प्रेजेंटेशन देखी जाती है, फिर प्रेजेंटेशन को फिर वो जो हमारे कॉस्ट्यूम वाले जो वो सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। देखिए, इंटरनेशनली जाने का मौका मिलता है, क्योंकि जब आप बाहर जाके देखें, आई विश कि हम लोग भी ऐसी कंट्री बन जाए कि यहाँ पर लोग खुद आएँ और यहाँ पर आकर जो है वो लोग फिर कहें कि हम जी पाकिस्तान गए, और यहाँ का एक म्यार, एक कुछ चीज़ स्टैंडर्ड जो है ना वो बढ़ता एजुकेशन से ही है। गौतम इज़ इंस्टीट्यूट जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक आपको एजुकेशन भी दे रहा है। मैंने कस्टर्ड पाउडर है मेरे पास, जी जी, वलीना वाला। आप कोई सा भी स्ट्रॉबेरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें, लेकिन मैं कहती हूँ बनाना भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बनाना कस्टर्ड जो पाउडर होता है वो बहुत ज़्यादा इसमें टेस्टी लगेगा, तो थोड़ा सा फ्लेवर जो है ट्विस्ट फ्लेवर हो जाएगा। ठीक है, इसको भी हम ऐड ऑन कर लें, फिर हमें ब्रेक भी ले लेंगे। तो इसको हम जो है ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके करेंगे, थोड़ा ऐड करके करेंगे, हिलाते रहेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करेंगे कस्टर्ड। ऐसा करते जब तक हम ब्रेक भी लेते, ब्रेक वक्त मिलेंगे। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और बात हो रही है आज खाने पीने के हवाले से। तो खाने में आज बहुत मज़ेदार क्या बन रहा है? एप्पल पुडिंग। मैंने एप्पल जो हम लो फ्लेम कर देंगे। ये देखें गाढ़ा हो चुका है। ठीक है, इसको हम थोड़ा और मिक्स करेंगे। विक्स से बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। वेरी इंटरेस्टिंग। और ज़ाहिर बात है विक्स से ही सही रहता है, आप चमचे से तो उसको कर ही नहीं सकते, क्योंकि ऑल ओवर इसको हमें पकाना है। अब इसमें जो है हम ऐड करेंगे क्रीम। ठीक है, बस हम क्रीम ऐड करेंगे। ठीक है, और जी क्रीम भी ऐड हो गई, और क्रीम ऐड करने के बाद ये देखें इसकी सही वाली जो शक्ल है वो भी निकल आई है, और ये खाने में बहुत मज़ा। इसको ठंडा करके खाएंगे? बिल्कुल। अच्छा, तो कितना ठंडा करना होगा? रेफ्रिजरेटर पहले तो उसको रूम टेम्परेचर में रख के फिर उसके बाद जो है रेफ्रिजरेटर में आप 20 मिनट रखें ताकि वो ठंडा हो जाए। फिर उसको ये ठंडी मज़ा आता है। अच्छा, कितने इसमें तकरीबन एप्पल्स आपने ऐड किए थे? मैंने इसमें 2 एप्पल्स ऐड किए थे, इसमें कट करके, और ब्लेंड कर दिया। ब्लेंड करने के बाद फिर इसमें इन्होंने जो है मैंने मिल्क, 1 गिलास मिल्क में मैंने ये पल्प डाला है, पूरा पल्प। ठीक है, अब जो है हमारा ये रेडी हो चुका है कस्टर्ड और एप्पल पुडिंग। अब जो है हम इसको
सर्व करेंगे, फिर हम ठीक है। उसको हम करके फिर उसके बाद हम इसकी ऊपर की गार्निशन बनाएंगे, वो भी एप्पल से ही होगी। वो भी एप्पल से होगी, ठीक है। होगी। चलो इस पे हम सर्व कर लेते हैं। इसको हम सर्व कर देते हैं इसमें। ऑलराइट जी, अब हम थोड़ी सी बात करेंगे KFC के हवाले से भी। KFC ने क्रिकेट के ज़रिए तालीमी मौक़े पैदा करने के लिए 6 स्कॉलरशिप का भी मुतारफ़ करवाया है। इस प्रोग्राम के तहत जब भी खिलाड़ी छक्का लगाता है तो KFC ऑरेंज ट्री फाउंडेशन के ताउन से एक तालिब इल्म को स्कॉलरशिप भी फराहम की जाती है। इस प्रोग्राम के ज़रिए 200 से ज़्यादा तलबा की आला तालीम की रसाई भी दी जा चुकी है। सो इस रियली गुड एफर्ट बाय KFC के वो एजुकेशन पे बहुत काम कर रहे हैं जी। अच्छा, इसमें ये कि ये बच्चे बड़े सबके लिए बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है। अक्सर तो बड़े भी मैंने देखा फ्रूट्स वगैरह नहीं खा रहे होते, और इसमें देखिए ठीक ठाक मतलब अमाउंट ऑफ फ्रूट गया है, और उसमें ये होता है कि एटलीस्ट बच्चे जो हैं वो खा सकते हैं, उनको फ्रूट खाने की आदत पड़ती है। और कुछ ऐसी रेसिपीज़ होती हैं, लोग बच्चे अंडा नहीं खाते तो फिर वो अंडे की पुडिंग बना लें। इसी तरह बच्चे दूध नहीं पीते, दूध की बहुत सारी और रेसिपीज़ होती हैं। हाँ, इसको हम अभी ठंडा होगा या डायरेक्ट इसमें गार्निशिंग हो जाएगी? नहीं, इसको हम ठंडा होने देंगे, अब हम ठीक है। गार्निशिंग करते हैं। ठीक है, जब तक ये गार्निशिंग हो जाती है। गार्निशिंग के लिए क्या क्या करेंगे? जो है गार्निशिंग के लिए जो है हमारे पास ये हमने बहुत बारीक बारीक एप्पल्स काट लिए हैं। हम बटर से 1 टेबलस्पून बटर में हम इसको सौते करेंगे। फिर सबसे पहले बटर ऐड करेंगे। हम बटर ऐड करेंगे इसमें पूरा। अच्छा, बटर जो है उसको जले नहीं। अच्छा, मैंने एक चीज़ और भी देखी है, फुटाइल से पकाने के बाद ना इसमें तो इसके हाथ से पकाने, मैंने देखा बटर जल नहीं रहा। जल नहीं वरना रहा। अक्सर लोगों का मैंने ये शिकायत देखी है कि बटर जल जाता है, बटर जल जाता है। अभी मैं ये देख रही हूँ बटर नहीं जल रहा है इसमें। हम इसमें एप्पल के इसमें चंक्स, कितनी एक्यूरेट इसकी जो फ्लेम है वो है। एप्पल के हम चंक्स डालेंगे थोड़े बहुत से। इसको अच्छी तरह से बटर में जो है सौते करेंगे। अच्छा, इसका फ्लेवर और टेस्ट भी बड़ा मज़ेदार हो जाएगा आप लोग के बटरी chunks का। बटरी, हाँ? बटरी से हो रहा है। बटरी सा डिलीशियस सा। इसको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट इसको करना होगा ना। बटरी एप्पल बन गया ये। अच्छा, बाज़ लोग बच्चे जो होते हैं ना, जो बिल्कुल जिनको जो है इसका नहीं होता खाने का, तो उनको भी ये भी बटर के साथ भी ना अक्सर एप्पल जो है वो सॉफ्ट करके देते हैं, बड़े शौक से खाते हैं। अच्छा, ये पुडिंग तो बल्कि छोटे बच्चे, जितना मैं आपको बताऊं कितने छोटे बच्चे जो अभी बिल्कुल 6 महीने वाले होते हैं, जिनके दांत बिल्कुल ये भी खा सकते हैं क्योंकि इसमें कोई नुकसान नहीं है। ये हाँ। नेचुरल है, हर चीज उसमें बस ये नेचुरल आप चंक्स इतने मोटे ना डालें। बाकी ये है कि वो ये तो Simple सी इजीली बच्चे pudding। खा सकते हैं। हाँ, बनाना पुडिंग भी बन सकती है। बनाना को आप डाल दें ग्राइंड करके, लेकिन वो फौरन खाया ज्यादा अच्छा, क्योंकि फिर वो बनाना काला हो जाता है, काला होने लग काफी जाता ज्यादा। है। हाँ, उसका एक बहुत बड़ा मसला होता है बनाना का। तो बनाना तो कोई भी चीज़ आप बनाए तो बिल्कुल ऐसे इसका प्रॉब्लम होने लग जाता है। और बहुत ही अच्छी डिश है ये, इसको आप घर पे ज़रूर ट्राई करें एंड यू विल रियली 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 एंजॉय दिस। अब इसमें हम थोड़ी सी चीनी डालेंगे, ऐड करेंगे, शुगर ऐड करेंगे, लिटिल बिट स्प्रिंकल टाइप से हम करेंगे ताकि इसकी मिठास आ जाए एप्पल में। कई ऐसी सॉसेज होती हैं जब आप बनाते हैं ना तो बहुत सारी डिशों के लिए बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, ये जो मैं पुडिंग है ना, ये इसके लिए भी बहुत अच्छी है कि आपने जो नीचे जिस तरह आपने एप्पल्स को ये आपने बनाए, और एप्पल्स को भी आपने जो है क्रम्पल आपने उनको किया थोड़ा सा मैदे में डालकर, और उसका ऊपर ये बिल्कुल सॉस के तौर पे भी दिस पुडिंग इज रियली गुड। हाँ, मैं कहती हूँ फ्रूट चाट में भी आप डाल सकते हैं। हाँ, वेरी गुड आइडिया। फ्रूट चाट में भी आप डाल सकते हैं। जो क्रीमी फ्रूट चाट होती क्रीमी है ना, फ्रूट चाट्स हाँ, होती हैं, उसके लिए भी बहुत मजेदार। जैसे आपको क्रीमी फ्रूट चाट हैवी लग रही है तो हाँ। आप ये डाल दें। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। ये It's a नेचुरल। very, very good अब ये जो है idea, ना हाँ। सॉफ्ट हो चुका है, इसको हम बंद कर देते हैं। मेरे हिसाब से मेरी मम्मा कहती है एप्पल का बघार डाल रही हो, एप्पल का बघार डाल रही हो। ये भगार के लिए मुझे लिया या इधर ही डाल देंगे भगार? मैं इधर डाल देते हैं ताकि है ना, ताकि हम कैमरे में भी दिखा सके ना। ये जरा सा ग्लास को इधर उधर कर दें ताकि वो कैमरे में इजीली आ जाना। हाँ, राइट। तो अब हम जो है इसमें ओके, एप्पल का भगार डालते हैं। अब एप्पल- इसमें हम एप्पल का भगार जबरदस्त बन गया। ओहो हो। अच्छा, कितनी दफा ये डिश बना चुकी हो वैसे तुम? ये मैं बहुत दफा बना सकती हूँ, 10 दफा तो बनाई होगी और मैंने अपने घर पे। कितने लोगों को पसंद आती है? क्या ये होता मेरे है? भाई को पसंद है, मम्मा को पसंद है, मामू मामी आते हैं उनको भी मैं खिलाती हूँ। अच्छा, उनको भी कितनी रेसिपी ऐसी है ना कि कोई मेहमान है वो अभी 2 मिनट है
मैं भी आती हूँ तो बना दे आप। अच्छा, इत्तेफाकन की बात ये भी होती है जब गेस्ट आते हैं ना तो कोई ऐसी स्पेशल चीज बनी हुई होती है कि मैं कहती हूँ भाई रुके, चाय के साथ कुछ अच्छा भी लेकर अच्छा वैसे कि घर में क्या बनाती हो ऐसे चाय के साथ जो बहुत मजेदार हो, चाय फौरी तौर से बन जाए, मेहमान आ रहा है? फौरी तौर से बन जाए चाय के साथ, वैसे तो मैं बिस्किट्स बना लेती हूँ। इतनी जल्दी बन जाते हैं? बिस्किट्स बना लेती हूँ, बहुत जल्दी बनते हैं बिस्किट्स। हाँ, कितनी जल्दी? तकरीबन 20 मिनट तो लगते ही हैं। बेक करके? बेक करके आप आराम से मेहमानों को अपनी बातों में लगाएं तब हाँ। तक के आप पीछे काम कर लें, है ना। अच्छा वो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं ओपन किचन ना, तो वहाँ पर ये होता है अक्सर हमारे घर, क्योंकि हमारा ओपन चिकन है तो चिकन और किचन में मतलब सामने मेहमान बैठे होते हैं, मैं फटाफट ठक 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 बना रही होती हूँ, उनसे बातें भी कर रही होती हूँ, तो मैं कहती हूँ ये बड़ा अच्छा सिस्टम होता है ना कि आपके सामने मेहमान भी, आप किचन में भी हूँ। इट्स अ वेरी राइट वे कि आप इजीली उनके साथ जो है डिस्कशन भी कर लेते हैं और आप कुकिंग भी कर लेते हैं ब्रेक। ब्रेक आपको मिलेंगे, स्टे विद अस। ऑलराइट जी, एप्पल पुडिंग बिल्कुल तैयार है और एप्पल पुडिंग के साथ साथ अभी आपको हम बताएंगे मिल्क शेक बनाना भी। जी, मिल्क शेक बनाना नहीं, मिल्क शेक को बनाना। वरना लोग बोलेंगे बनाना कब डाला ही नहीं, ये क्या हो गया, नाज़िर तो कहा था। अब इसमें हम बनाना डालेंगे। सोशल मीडिया आ गया तो अभी जल्दी पकड़ हो जाती है जी, जगह जगह फैल जाएगा। हमने हाफ गिलास जो है हमने मिल्क लिया है, ठीक है, हम ऐड करेंगे इसमें, और इसमें हम जो है शुगर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून शुगर। पहले ही कह रही हूँ शुगर क्या मैं ऐड करेंगे क्योंकि इसमें ऑलरेडी शुगर मौजूद है। इसमें हम वाटर भी डालेंगे, ठीक है, तो क्योंकि ये सारी बात है, मिल्क बहुत हैवी हो जाएगा, एप्पल भी बहुत हैवी है, वाटर से वो थोड़ा सा एक बैलेंस हो जाता है। शेक बन रहा है ना। बाकी लोग बड़े क्रीम ये वो चीजें डालते हैं, मुझे शेक्स में बिल्कुल नहीं पसंद ये सब कुछ। Alright, this is all done. यमी यमी सा शेक भी तैयार हो गया है। तो मैं चाहूंगी कि अब आप जो है ना हमें जरा रेसिपी का रीकैप दे दें एक दफा। अच्छा, इसको अपने थोड़ा सा एप्पल्स भी ऐड करना है। एप्पल्स ऐड कर दिए हमने इसमें, हमारी दोनों रेसिपीज जो हैं रेडी हैं। हमने एप्पल पुडिंग बनाई है, मैंने एप्पल्स जो हैं 2 काट लिए थे क्यूब्स में, फिर उसके बाद जो है हमने इसको पानी के साथ इसकी प्यूरी बनाई है, और हमने 1 गिलास दूध को हमने थोड़ा सा उबाल आने दिया। उबालने के बाद हमने उसकी प्यूरी डाली, प्यूरी को जो ब्लेंडेड थी हमने जो बनाई थी उसकी जो प्यूरी बनाई थी, फिर उसके बाद जो है हमने उसको प्यूरी को थोड़ा सा मिक्स करते हैं हम 5 मिनट तक। थोड़ा सा उबाल आने के बाद उसमें हमने 2 चम्मच चीनी डाली है, शुगर ऐड करने के बाद उसको हमने अच्छी तरह से मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद हमने उसमें जो है क्रीम ऐड की है, 3 टेबलस्पून क्रीम ऐड की है। नॉर्मल क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं, व्हिपिंग क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों। व्हिपिंग क्रीम थोड़ा व्हिप करके डालेगा तो थोड़ा सा और फॉर्म में आ जाए। और हम जो है इसमें हमने कस्टर्ड पाउडर लिया है 1 टेबलस्पून। कस्टर्ड पाउडर को मिल्क से भी आप कर सकते हैं और पानी से भी कर सकते हैं। मैंने पानी से किया है क्योंकि हमने मिल्क में ऑलरेडी किया हुआ था। तो उसको जब तक उसको विक्स को चलाते रहना है, उसमें एक हाथ से विक्स चलाते रहना और एक हाथ में डालते रहना है, स्लो फ्लेम में उसको करते रहना है। और जब वो थोड़ा गाढ़ापन आ जाए फिर उसको आप जो है इसको एक बाउल में निकाल के इसको ठंडा करें। फिर मैंने इसकी जो ऊपर की टॉपिंग बनाई है उसमें मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में एप्पल्स काटे। एप्पल्स काटने के बाद हमने उसमें 1 चम्मच बटर लिया है। बटर के बाद हमने एप्पल्स को तो उसको अच्छी तरह से लो फ्लेम में उसको अच्छी तरह से हमने उसको फ्राई किया है, सॉफ्ट सा, क्रिस्पी नहीं करे। आप क्रिस्पी भी कर सकते हैं, बिल्कुल कोटिंग करके मैदे के साथ करके फ्राई करके क्रिस्पी कर सकते हैं। फिर हम उसमें जो है हमने जो है वो जैसे ही उसमें हमने 1/2 टीस्पून शुगर डाली है, ज़्यादा नहीं डालेगा वरना जो है कैरमलाइज होने लग जाएगी, चिपकने लग जाएगा। फिर हमने इसके ऊपर जो है ये डाल दिया है, जैसे हमारी देसी ज़बान में तड़का, हमने तड़का डाला। अब इसके स्प्रिंकल कर दिया है। चॉकलेट भी आप ऐड कर सकते हैं। मिल्क शेक के लिए हमने जो है आधा जो है एप्पल दिया है क्यूब्स में, और हाफ ग्लास ऑफ वाटर, हाफ ग्लास ऑफ मिल्क हमने ऐड किया है, और 1 टेबलस्पून हमने उसमें शुगर ऐड करके हमने इसमें ब्लेंड कर दिया। टॉपिंग पे आप चॉकलेट कर सकते हैं, बनाना कर सकते हैं, एप्पल भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने एप्पल ही एप्पल किया है तो आज हमने एप्पल ही ऐड किया है।
ٹھیک ہے, زبردست ہو گیا. اور آپ نے ضرور گھر پہ یہ جو ٹرائی کرنا ہے. یوزلی یہ ہوتا ہے کہ خواتین کو سمجھ نہیں آتی کہ گھر پہ کوئکلی کیا بنایا جائے. دیکھیں ایپل تو ایسا ایک فروٹ ہے جو ہر جگہ پہ موجود ہوتا ہے, اینڈ دس از ریئلی ہیلدی ہے. ایکچولی خواتین کے لیے بھی بہت زیادہ ہیلدی ہے, بچوں کے لیے بھی, حضرات کے لیے بھی, کیونکہ آپ کو پورا دن کام کرنا ہوتا ہے. یو نیڈ انرجی, یو نیڈ آئرن. تو اس پہ آئرن جو ہے نا وہ بہت اس کا سورس ہے. اور اسپیشلی جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آپ ملک شیک بھی پی رہے ہوتے ہیں, تو کوئی ایسے ٹائم آتا ہے کہ جس میں دل نہیں کرتا کچھ کھانے کا, تو آپ کو جو کمپلیٹ میل ہے ملک شیک کا, تو اسے آپ گھر پہ آپ اس کو بھی ٹرائی کر سکتے ہیں. اور بیسکلی ہمارے یہ ہوتا ہے کہ دسترخوان میں ہماری بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, نمکین تو ہوتا ہی ہوتا ہے, تو میٹھے کے لیے آئی تھنک دس از دا بیسٹ. آپ اس کو فروٹ چاٹ میں بھی ڈال سکتے ہیں. کریمی فروٹ چٹنی بنانا ہے, ہیلدی بنانا ہے, تو یہ کر سکتے ہیں آپ. بالکل بالکل, یہ آئیڈیا اور ہمارے یہ کنزیوم کرنے کے لیے, مطلب یہ ہم کنزیوم کریں تو ہمارے ایک ہیلدی سورس مل رہی ہے, ہیلدی مل رہا ہے ہمیں, رچ آئرن مل رہا ہے, جس سے ہمارے جو باڈی کو جو ہے رمضان میں ہمیں ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ پھر ہم پورے دن روزہ رکھتے ہیں. جیسے کام پہ لوگ جاتے ہیں, خواتین بھی جاتی ہیں, تو ان کے لیے یہ کہ انرجی سورس کے لیے سب سے زیادہ بیسٹ ہے یہ ایپل پوڈنگ. بہت زیادہ زبردست ہے, اور اسے آپ گھر پہ ضرور ٹرائی کریں, یقیناً آپ کو یہ اچھا لگے گا. اور ساتھ کا بھی یہ بتائیں کہ فرٹائل کے آپ اپلائنسز استعمال کر سکتے ہیں, اور ان کا جو اوون ہے, ان کا بیسکلی جو مائکرو ویو ہے, اور ساتھ میں آپ ہاب دیکھ لیں, تو ایوری تھنگ از سو گڈ ہے. یہ بہت ہی زبردست انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق ان کو جو ہے بنایا گیا ہے, تاکہ کہ آپ کی آسانی کے لیے, آپ کی سیکیورٹی کے لیے, لک میں بھی اچھا, صفائی میں بھی ایزی, اور ایزی ٹو یوز بھی ہے. سب سے بڑی بات یہ, اور یہ برانڈ ایک ایسا برانڈ ہے جس کا ٹرسٹ بہت زیادہ ہائی ہے. تو آپ لوگ ضرور جو ہے اپنی زندگیوں کے لیے آسانیاں لے کر آئیں. یہی آسانی آپ کے لیے جو ہے وہ ہمیشہ آپ کے کام میں آئے گی. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ شیف فریبہ. اس کے ساتھ ہی اب ہم جائیں گے بریک کی جانب. بریک کے وقت پھر ملیں گے, آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں, ملاقات ہوگی آپ سے افطار لاؤنج میں. جی ناظرین, مرحبا رمضان میں ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں, اور افطار لاؤنج میں آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں, سب سے پہلے میں ان کا تعارف کرواتی ہوں. ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر حنا انیس, ویلنس کنسلٹنٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. رمضان مبارک آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو, کیونکہ آج ہمارا ٹاپک صحت کے حوالے سے ہے, تو ہم صحت کے حوالے سے بہت ساری باتیں کریں گے, اور آپ کو بتائیں کیونکہ صحت بہت امپورٹنٹ ہے ہم سب کے لیے. اور اسپیشلی رمضان کے مہینے میں کہتے ہیں نا کہ رمضان کا مہینہ ہی ایسا مہینہ ہے جس میں آپ اپنے آپ کو کلین کر کے, روزہ رکھ کے آپ اپنی صحت کو بہتر کر سکتے ہیں, اور یہ آگے بھی آپ کے کام آئے گا. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک اور میں مہمان, ان کا تعارف کرواؤں گی, بہت ہی معزز غالب آغا صاحب, جو کنسلٹنگ ہربلسٹ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا بہت کرم. بہت بہت شکریہ آپ کا بھی جزاک تشریف اللہ for لانے کے inviting. لیے. اور ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب ہیں, جو اسلامک اسکالر بھی ہیں, ماہر سماجی علوم. السلام علیکم. کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ویسے آپ لوگ کو بتاؤ, ڈاکٹر صاحب کا بڑی نالج ہے, جو کہتے ہیں نا کہ خدا کے واسطے ماشاء اللہ سے روحانی ڈاکٹر بھی ہیں. تو ہم اس کے حوالے سے بات کریں گے, کیونکہ صحت کے لیے کہتے ہیں نا کہ دوا تو ضروری ہوتی ہے, دعا بھی بہت ضروری ہے. تو دونوں کا جب کمبینیشن ہوتا ہے تو سیریسلی معاملات جلدی ٹھیک ہوتے ہیں. اسپیشلی ہم نے یہ کووڈ کے ٹائم پہ بہت زیادہ دیکھا تھا کہ لوگوں نے دوا کے ساتھ, کیونکہ پتہ نہیں تھا بیماری کیا ہے, تو دعا جو تھی نا وہ سب کے لیے بہت کام آئی تھی. تو ہے نا, یہ بتائیں کہ اسپیشلی جب ہم رمضان کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لیے صحت کا ہونا بڑا امپورٹنٹ ہے. روزہ اٹ سیلف آپ کو ہیل کرتا ہے. بالکل. تو کچھ اس کے حوالے سے بتائیں. دیکھیں, جیسے صحت ہزار نعمت ہے, تو روزہ انہی نعمتوں میں سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت دی نا, روزہ ایک نعمت بن کے ہمیں, رمضان کا مہینہ ایک نعمت بن کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے کہ 11 مہینے ہم اپنی ڈیلی روٹین میں کبھی بھی اٹھ رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, اپنی صحت کا وہ خیال بھی نہیں رکھ پا رہے. اسپیشلی رمضان کریم جب آتے ہیں تو اس کا ایک پروٹوکول ہے, ایک ڈیکورم ہے رمضان کا, کہ سحر کرنی ہے, افطار کرنی ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہیلدی بنانے کے لیے یہ ڈیکورم سے ہمیں نوازا ہے, یہ نعمت بخشی ہے رمضان کے نام پہ. اب یہ ہمارا فرض ہے کہ رمضان کو ہم کس طریقے سے یوٹیلائز کریں. یا تو ہم رمضان میں, ہماری چوائس ہے ہمارے پاس, یا تو ہم رمضان میں اپنی صحت کو بہتر سے بہترین بنا لیں, یا بدتر سے بدترین بنا لیں. جس طرح اب سحر اور افطار کے جو اوقات میں جس طرح کی غذائیں ہم کھاتے ہیں,
وہ اگر ہم نے اچھی کر لی، بیلنس کر لی، تو ہماری صحت بہترین ہو جائے گی. اس طرح پورے 11 مہینے ہم غصہ، چڑچڑاپن، غیبت، شکایتیں، یہ سب کچھ کرتے ہیں. رمضان میں تھوڑا سا کنٹرول کرتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا، رشوت نہیں لینی، غصہ نہیں کرنا، تو تھوڑا رمضان کا ڈیکورم ہے. تو وہ اگر ہم نے ریالٹی میں کر لیا تو بائی دا اینڈ آف دا منتھ ہماری مینٹل ہیلتھ اچھی ہو جائے گی. تو رمضان تو آتا ہے آپ کو مینٹل اور فزیکلی پیوریفائی کرنے کے لیے، تو اس کے بے حد فائدے ہیں. تو بے حد فائدے کے ساتھ ساتھ اس کو ہمیں، جیسا ہنا نے بہت اچھی بات کی کہ ہم نے کیسے مینج کرنا ہے، کیونکہ غالب بات یہ آتی ہے یہ مینج کرنا جو ہوتا ہے نا، اس کی وجہ سے پرابلم بھی آتی ہے، جس کے ہم نے دیکھا ہے کہ ہارٹ پیشنٹ زیادہ بڑھ جاتے ہیں، معدے کے امراض زیادہ بڑھ جاتے ہیں. تو کون سی ایسی چیزیں ہیں جسے اپنانے کے بعد، کیونکہ ہمیں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بہت سی چیزیں ہمیں کہی گئی ہیں کہ اس طرح آپ نے کھانا ہے، اس طرح کرنا ہے، تو اس سے ہماری صحت بہتر رہتی ہے. دیکھیں، سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ نے جو رمضان کریم ہمارے اوپر فرض کیے ہیں روزے رمضان کے، بیسکلی وہ ہماری صحت کو اور ہمارے آنے والی زندگی کو جسمانی طور پہ اور روحانی طور پہ دونوں معاملات میں بہتری کا سبب بنانے کے لیے بیسکلی یہ ہم پہ فرض ہے. بالکل. ہمارا مسئلہ یہ ہے، جس طرح آپ نے ذکر کیا، دل کے مریض بھی جس میں کولیسٹرول بھی آ جاتا ہے، ٹی جی بھی آ جاتا ہے، اور چیزیں بھی آ جاتی ہیں، اور سب سے پہلے معدے کا ایشو. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم رمضان کے روزے رکھتے شاید دین کے لیے کم ہیں، افطار کے لیے اور سحری کے لیے زیادہ ہیں. انفارچونیٹلی ہمارا روٹین آف لائف ہم ایسا کر لیتے ہیں جو کہ ہمارے لیے وہ باعث شفا کے بدلے ہم اپنے طور پہ خود بخود اپنے آپ کو ایک نئی مشکلات کا سامنا کروا رہے ہوتے ہیں اپنے معدے سے ریلیٹڈ. اور سب سے بڑی بات جو ہم یہاں تک بھر کے کھانا کھاتے ہیں، سب کھائیں، کیا کھانا ہے وہ بھی، کیسے کھانا ہے وہ بھی، اور کب کھانا ہے وہ بھی. ان 3 چیزوں پہ آپ کو اپنے آپ کو مینج کرنا پڑے گا. اگر سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جائے تو 1 گلاس پانی اور 1 کھجور، اس سے روزہ افطار ہوا کرتا تھا. اس کے بعد نماز مغرب کا وقفہ ہوا کرتا تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ کھانے کا ٹائم ہو جاتا تھا، جو کہ نارمل ٹائم بھی ان کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اور اس زمانے کا بھی نارمل ٹائم خوراک کا، ڈنر کا مغرب اور عشاء کے درمیان میں تھا. اور عشاء بیسکلی ایک ایکسرسائز کی ایک چیز تھی، جو ایکسرسائز بھی ہو رہی ہے ہماری اور ایک فرض بھی پورا ہو رہا ہے. اور عشاء کے کچھ دیر کے بعد سو لیا جاتا تھا یا رات کا ٹائم ہو جاتا تھا. اور آج کی تحقیق یہ کہتی ہے کہ جو بہترین ٹائم ہوتا ہے انسان کی، جو ایک سوتے وقت بلڈنگ کا ٹائم ہوتا ہے، اپنے آپ کو ریہیب کا ٹائم ہوتا ہے، جو ریہیب باڈی خود کرتی ہے، وہ رات 9 بجے سے لے کے رات کو 2 بجے تک کا ریہیب ٹائم ہے. اگر آپ صرف یہ 5 گھنٹے سو جائیں تو دن کے یا پورے دن کے 14 گھنٹے سونے سے زیادہ آپ اپنے آپ کو ری اسٹیبلش کر سکتے ہیں. یہ آج کی تحقیق اور سائنس کہتی ہے. اور سب سے پہلے ہم بات کریں جیسے افطار کی. افطار میں لائٹ غذا لیجئے، سنت نبی پہ عمل کیجئے. ایک بہترین نمونہ ہے ہماری زندگی کو سدھارنے کا، ہماری صحت کو سدھارنے کا. اس سے بہتر مینول اللہ کی طرف سے اور کوئی نہیں ہے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیش کی. سچ بیوٹیفل روٹین جو اللہ نے ہمیں روٹین دی ہے، اور ہماری باڈی کے مطابق، پر ہم نے اپنی روٹین خود خراب کر لی ہے. ہم شہری زندگی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے کیوس مچا ہے. تو میں ڈاکٹر قادری صاحب کی طرف آتی ہوں کہ کتنی خوبصورت روٹین اللہ نے دی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کتنا، انہوں نے ہر چیز کو کتنا بیلنس بنایا ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو خود جو ہے اس بیلنسنگ سے ہٹاتے ہیں. بٹ دس منتھ از اے بیوٹیفل منتھ کہ ہم واپس اس طرف آئیں. کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں دونوں مہمانان گرامی نے بہت خوبصورت طریقے سے بات کی، اور آپ نے بھی اپنے سرنامہ کلام میں کچھ بنیادی اشارے دیے ہیں صحت کے لیے. اور ظاہر ہے کہ صحت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ احادیث میں بھی موجود ہے اور کتب میں بھی سیرت کی موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر والوں کا اور اپنے صحابہ کا علاج خود فرمایا کرتے تھے. بالکل یہ ثابت ہے. دوسری بات یہ کہ جو علاج کے طریقے تھے وہ 2 تھے. ایک غذا کے ذریعے علاج، اور ایک روحانی طور پر دم کر کے پڑھ کر قرآن کریم کا اس مخصوص حصے پر پھونک دینا جس سے اس کو شفا ہو جاتی تھی. یہ روایات کثرت سے مسلم، بخاری، ترمذی، نسائی، بہقی ساری کتابوں میں موجود ہے، اور اس پر اختلاف امت نہیں ہے. اس پر سارے علماء نے اتفاق کے ساتھ اس بات کو تسلیم کیا ہے. آج طرح سے ایک بات جو آپ بھی فرما رہے تھے، آپ بھی فرما رہی تھی، کہ یہ دیکھیں کہ یہ
صحت مند جسم کیوں ضروری ہے؟ صحت مند جسم سب سے پہلے اس لیے ضروری ہے کہ تاکہ وہ اللہ کی عبادت کر سکے، پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات ہے جسم کے پیدائش کا مقصد یہ کہ جو اس کی اناٹمی ہے، جو اس کی فزیولوجی ہے، یا اس کے جو کہنا چاہیے کہ کمپوزیشن ہے، اس کمپوزیشن میں جو کمپوننٹ آپ کو نظر آتے ہیں وہ جب ڈی کمپوز ہوتے ہیں تو وہ پانی کی طرح سے پگھل جاتے ہیں، اور پانی ہی بنیاد ہے انسان کی جس سے اس کو پیدا کیا گیا۔ اس سے ہٹ کر کوئی دوسری بات، سائنٹیفک میتھڈولوجی کے اندر بھی اس کی پوری ریسرچز موجود ہیں۔ جن اجسام میں پانی کم ہوتا ہے بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں، تو حضور کا یہ حکم تھا کہ پانی زیادہ پیا کرو، اور صحابہ پانی زیادہ پیا کرتے تھے۔ دوسری بات یہ کہ اکثر و بیشتر ایک حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، کہتے ہیں کہ میں بیمار ہو گیا۔ بیمار ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے گھر، اور آنے کے بعد انہوں نے میرے دل پر ہاتھ رکھا، اور دل پر ہاتھ رکھتے ہی کہا کہ تجھے دل کی بیماری ہے۔ سوچیے آپ، اس زمانے میں آج کا سرجن بھی اور آج کے بھی جو کہنا چاہیے کہ یہ جو ماہرین قلب ہیں یا ماہرین دل ہیں، وہ اتنا وقت لیتے ہیں کہ وہ ڈائگنوز کرتے ہوئے آپ کی آدھی زندگی نکل جاتی ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ جی آپ کے 3 شریانے بندے یا 2 شریانے بندے، ہے نا؟ آج کل تو ایسے ہی ہے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ نبوت ہے تو معجزہ بھی ہے ان کے پاس، وہ پہچانتے ہیں کہ کون سی شے کس حیثیت میں ہے۔ تو جیسے ہی دل پر ہاتھ رکھا تو پتہ ہے کیا فرمایا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضور نے فرمایا کہ تم 7 اجوا لو، کھجور چھوٹی سی ہوتی ہے، اور اس کی گٹھلیاں نکال لو، اور ایسے ہی ان گٹھلیوں کو کھاؤ روزانہ، اس سے اللہ تمہیں شفا دے گا۔ دوسری حدیث اس کے ذہن میں یہ آتی ہے کہ جو روحانی علاج کی بات آپ کر رہی تھی، کہ ایک صحابی بیمار ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تجویز کیا؟ حضور نے تجویز کیا کہ 7 کھجوریں جو اجوا کی کھا لیتا ہے، اور یہ اگر اللہ پاک سب کو توفیق دے مدینہ شریف جائیں آپ تو یہ حدیث بڑے واضح الفاظ میں، وہاں جو باغ عثمان اس پر لکھا ہوا ہے اس حدیث کو، یہ بخاری کی حدیث ہے کہ جو 7 کھجوریں اجوا کی کھا لیتا ہے، پھر صبح سے لے کر رات تک نہ اس پر جادو ہو سکتا ہے اور نہ اس کا انتقال زہر کا اثر ہوگا، زہر سے بھی انتقال نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تو بات ہو گئی کھجور کی۔ کھجور کا خود اگر مطلب ماشاءاللہ ایسے نیوٹریشن بیٹھے ہوئے اور بڑے بڑے ماہرین بیٹھے ہوئے تو کہ میں تو جو بات کر رہا ہوں وہ بالکل جو بتانا ہے پوچھیں گے نا بھی، لیکن وہاں سے آپ ذرا سا دیکھیے کھجور کے جو انالیسز ہوتی ہے جس کو ڈیٹس کہتے ہیں آپ انگلش کے اندر، وہ ذرا سا آپ تجزیہ کیجیے اس کا۔ میں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا، جو سائنسی دنیا کے اندر ریسرچ پیپرز آتے ہیں تو وہ میری شوق ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کھجور بذات خود اتنی مضبوط غذا ہے کہ اس کے بعد کسی اور غذا کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی انڈر ویٹ ہوتا ہے نا، اس کو اگر آپ کھجور کو دودھ کو استعمال کروا رہے ہیں جو کہ صحابہ کیا کرتے تھے، تو اس سے 3 چیزوں کا فائدہ ہوتا ہے، ویسے تو بہت ہے۔ نمبر 1 صحت کا، دوسرا کہ قلب کی بیماری، سینے کی ساری بیماریاں، تیسرا پیٹ کی بیماری، یہ تینوں سے صاف ہوتی ہیں۔ تو اب میرا خیال ہے کہ آپ کو وقفے کی طرف جانا ہے۔ آپ نے بات کی۔ اچھا صرف ایک بات میں آپ سے پوچھ رہی تھی، پھر میں ان کی طرف آتی ہوں کہ جس طرح کھجور کی آپ نے بات کی کھانے کی، لیکن یہ کہ اس کے ساتھ کوئی دعا بھی اگر پڑھیں تو؟ ہاں، اس میں آپ اگر دعا پڑھتے ہیں تو بہترین دعا قرآن کریم کی، کہ اگر خدا نخواستہ یہ شک ہے کہ کسی قسم کا کوئی جادو ہے، کوئی جن کا اثر ہے، جسم کو کیپچر کیا ہوا، جنات تو حقیقت ہے، یا کوئی ارواح کا اثر ہے، تو بہترین یہ ہے کہ اس کو لیتے ہوئے جب آپ 7 کھجوریں کھا رہے ہیں تو سورہ ناس پڑھتے جائیے اور کھاتے جائیے، اور انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ سبحان اللہ جی۔ جائیں گے بریک کی جانب، بریک کے بعد پھر ملیں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیں۔ جی ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں افطار لاؤنج میں، اور بہت اچھی بات کی ڈاکٹر قادری صاحب نے بریک سے پہلے کھجور کے حوالے سے۔ تو میں ڈاکٹر ہنا انیس سے بچاؤں گی کہ ضرور اس کے حوالے سے افادیت، ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ افادیت بتائیں۔ بالکل، دیکھیں کھجور میں واقعی بہت زیادہ افادیت ہے، اور اجوا کو تو کھجوروں کا سردار یا سب سے زیادہ بلند اس کو دیا ہے۔ اچھا، کھجور کے بارے میں یہ بات کلیئر کر دوں کہ ڈائبٹک لوگ کھا سکتے ہیں، کھجور سے آپ کی شوگر نہیں بڑھے گی۔ جو اور لوازمات آپ جو مشروبات پیتے ہیں یا اور جو چیزیں کھاتے ہیں اس سے ہوتی ہے، کھجور کے اندر جو شوگر ہوتی ہے اس کو ایلیلوس کہتے ہیں، تو وہ ایک دم سے آپ کا بلڈ شوگر اسپائک نہیں دیتی ہے۔ تو آپ کھجور کھا سکتے ہیں، آپ 1 سے 2 کھجور کھائیں، جس طرح بھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ افطار کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اور سنت ہی یہی ہے۔ تو سنت
कहते हैं ना कि सुन्नत कभी गलत नहीं हो सकती, तो इस पे कोई दो राह नहीं है। डायबिटिक भी हैं, जब भी आप एक खजूर खाएं आपको कुछ भी नहीं होगा। आपने पानी से और खजूर से, और पानी की जगह अगर मैं एक कहवा बताती हूँ, हमेशा रमज़ान आने लगते हैं, अभी रमज़ान जैसे शुरू हुए और मेरे पास क्लिनिक में रश आ गया कि रमज़ान स्पेशल डाइट प्लान दें, तो चलें कुछ रोज़े गुजर चुके हैं, लेकिन मैं अभी बता देती हूँ कि बड़ा सिंपल सा तरीका है। आपको अच्छा इफ्तार करना है, हेल्दी इफ्तार करना है, तो आपने एक कहवा बना लिया जिसमें सौंफ होगी, इलायची होगी, जिसमें किशमिश होंगे काले वाले, और जिसमें छोटा सा अदरक का टुकड़ा होगा, और एक लौंग होगी, ज्यादा लौंग नहीं होगी, ठीक है ना। इसको आपने 1 लीटर पानी में बॉईल किया। ये हल्का सा गुनगुना, अगर आप थोड़ा सा नीम गरम अगर आप इफ्तार में पिएंगे तो आप यकीन जाने कि आपको किसी ठंडे और बर्फ वाले मशरूबात की जरूरत नहीं होगी। आपकी प्यास एकदम बुझ जाएगी। एक खजूर खाएं, 1 कप कहवा पिएं, नमाज पढ़ें, और नमाज के बाद कंप्लीट मील खा लें जिसमें प्रोटीन भी होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स भी होना चाहिए, उसमें आप चने भी खा लें, उसमें चिकन भी खा लें। अगर जो डाइट कंट्रोल कर रहे हैं, वैसे भी मैं डीप फ्राइड फूड मना करती हूँ, तो कुछ सिके हुए समोसे खा लें, तो इट्स अ कंप्लीट प्रोटीन का एक बैलेंस होता है। और खाना खाने के बाद इशा और तरावी पढ़ें, ताकि आपकी बॉडी ने जो ये खाया है वो अच्छी तरीके से एक्सरसाइज में यूटिलाइज हो जाए। और जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा, जल्दी सोएं, क्योंकि जल्दी सोने से आपको ये होगा कि आपके मेलाटोनिन अच्छी तरीके से रिलीज होंगे। जब आप सहर में उठेंगे तो फिर एक कंप्लीट मील लें, क्योंकि वो जो लोग जल्दी नहीं सोते वो सहर में उठ नहीं पाते। सहरी करना भी सुन्नत है, सहरी खाने का एक अलग सवाब है, और सहरी को भी कंप्लीट और हेल्दी मील लें जिसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हो, प्रोटीन मौजूद हो, जिसमें दही मौजूद हो, जिसमें चीज़ या पनीर का इस्तेमाल हो, हेल्दी फैट्स हो। ये तमाम चीज़ें आपकी अगर डेली रूटीन में होंगी तो बहुत अच्छा। आप जिस तरह भी खजूर का जिक्र हुआ, इसी तरह जैतून का जिक्र है। अगर आप 2 से 3 ऑलिव्स भी खाते हैं अपने डिनर में या सहर में, वो भी आपको बहुत अच्छी एनर्जी देगा। इसके साथ साथ अनार अगर थोड़ा सा खा लें, आप बहुत सारी चीज़ों को मिक्स करके खाएं। दही बहुत अच्छी चीज़ है, दही का इस्तेमाल ज़रूर करें सहरी में स्पेशली, ताकि आप आगे जाएं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जौ खाते थे और ताज़ा खाते थे, यानी वो बासी खाना कभी भी ना खाते थे, ना अपनी फैमिली को खिलाते थे। जिस तरह अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इलाज किया करते थे। डॉक्टर की डिग्री तो नहीं थी ना, लेकिन उनके पास वो ताकत थी जो उन्हें ये बताती थी, क्योंकि हम जो अल्लाह ताला ने हमें खाने की ग़िज़ाएं दी हैं, उसी में ताकत है। जितना हम फैक्ट्री में प्रोसेस फूड, पैकेज फूड खाएंगे, हम बीमारियां खुद अपने अंदर डालते हैं। अभी रिसर्च में बल्कि ये पढ़ भी रही थी, देख भी रही थी कि जो प्रोसेस या हम पैकेज फूड की बात करते हैं, सेहत तो ख़राब कर रहा है, ओबीस भी कर रहा है। मतलब आपका कहते हैं कि आप बीमारी खा रहे हैं, और आपने कहा ना सेहत के लिए अपने आप को इंसान, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यस, आप बीमारी खाते हैं। और रोज़ा तो देखें, जब हम 16 घंटे 18 घंटे भूखे रहते हैं तो नेचुरली हमारी बॉडी गुड सेल्स जो होते हैं वो बैड सेल्स को खाती है, और ऑटोफेजी बॉडी में स्टार्ट हो जाती है। तो हमारी बॉडी तो हीलिंग की तरफ जा रही है। तो प्लीज़ अपनी बॉडी को ऐसा इफ्तार ना प्रोवाइड करें कि वो दोबारा टॉक्सिक हो जाए और दोबारा जहर उसमें भर जाए। इसको साफ रहने दें और क्लीन ग़िज़ा खाएं। बिल्कुल। अच्छा, जैसा अभी ये बात मैंने की ना कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ये हमें ग़िज़ा से इलाज, कि आप बीमारी ना हो, इतना अच्छा ग़िज़ा खाएं तो किस तरह से अपने आप को बचा सकते हैं बीमारियों से? एक सुन्नत पे अमल करना स्टार्ट कर दें। शायद करने वाली ज़ात अल्लाह है, लेकिन शायद मैं कह सकता हूँ कि 80% जो आज की बीमारियाँ हैं हम उनसे निजात हासिल कर सकते हैं। सिर्फ एक सुन्नत, खाने के 3 हिस्से करें, एक हिस्सा खाना, एक हिस्सा पानी, और एक हिस्सा भूख, खाली हवा छोड़ दें। हाँ। यहाँ तक ना भरें। हाँ। जब आपकी भूख थोड़ी सी बाकी रहे तो खाना छोड़ दें। आपकी सेहत का सबसे बड़ा एक बेनिफिट आपको मिलेगा कि आप अपनी सेहत की खराबी की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। अच्छा, इसकी वजह क्या होती है? मैं वजह जानना चाहती हूँ। कहते हैं एक हिस्सा खाली रहे, क्यों? एंजाइम्स को प्रॉपर तौर पे टाइम मिलता है आपके फूड को कैप्चर करने का, हजम करने का, और उसको सही तरह आपकी बॉडी में ट्रांसफ़र करने का, एनर्जी के सेल्स तक पहुंचाने तक का, और ये एक बेहतरीन ज़रिया बन जाता है। और फिर देखिए, मैदा हमेशा एक फैक्ट्री है मैदा, जिसको हम जो भी खाना देते हैं वो उसको प्रोसेस करेगा और उसको तमाम कंपाउंड्स को उसकी ज़रूरत के मुताबिक जगहों तक पहुंचाएगा।
ٹھیک ہے. مطلب مشین پوری بھر جائے گی اب تو وہ مشین کیسے اگر وہ میں بھر ہوگا؟ دوں گا تو وہ obviously وہ اس طرح کام نہیں کرے گی. دوسری بات اگر ہم کریں, ہم نارملی ثقافت ہے ہماری, میں ہمیشہ کہتا ہوں ہماری ثقافت شاید دنیا کی بہت مضبوط ترین ثقافتوں میں سے ایک ہے, جس میں انڈو پاک کی ثقافت ہے. ہم بہت برا کہتے ہیں بیسن کو, ہم بہت برا کہتے ہیں پکوڑوں کو. ہر چیز کھائیں, لمیٹڈ کھائیں. دیکھیں پکوڑے کی ایک خاصیت ہے جو کہ ہم کھا رہے ہوتے ہیں, جو ہماری ثقافت میں بنا ہوا ہے, وہ ہمارے لیے ایک دوا کا کام کرتا ہے. پکوڑے کس طرح, کیوں, اور اس میں کیا کیا اجزاء ہوتے ہیں وہ امپورٹنٹ ہے. اس میں لال مرچ اور اس میں تیز مرچوں کا استعمال نہیں ہوگا. بیسن, تھوڑی سی پیاز, تھوڑی سی اجوائن اور کچھ چھوٹے موٹے مسالے جو کہ ذائقے کے لیے ہم ڈالتے ہیں. ہم افطار میں جب بیٹھتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو ہمیں ہوتی ہے, جو کہ ایک سنت ہے, کھجور. اور اس کے بعد جو دوسری چیز ہمیں جو بہت زیادہ خواہش ہو رہی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پانی کی, یا ایسے لکوڈ کی جو ہماری پیاس کو بجھائے. ہم جب پانی کی کوانٹٹی زیادہ پی لیتے ہیں تو ہمیں کوئی نہ کوئی ایسی چیز چاہیے جو ایبزاربنٹ ہو. وہ پکوڑے پورا کرتے ہیں کہ وہ پیٹ میں جا کے اس پانی کو پیتے ہیں, اور جو افارا پانی کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے وہ پکوڑے اس کو جذب کر کے اس کو ہمارے لیے باعث شفا بناتے ہیں. مسئلہ یہاں پہ یہ آتا ہے کہ ہم پکوڑے کتنے کھائیں. پکوڑا ایک یا دو, تو اس سے تلے ہوئے زیادہ پرابلم نہیں ہوتی, ایک نہیں دو ہوتا, نہیں ہوتا. دو ہمارے کھا باڈی سکتے کے ہیں. لیے تیل کی کچھ ضروریات ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے, جیسے میں نے پہلے بھی کہا, ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اگر کھائیں گے تو ہمارے پاس 4 سموسے ہوں گے, 4 پیٹیز ہوں گے, 4 سموسے ہوں گے, پکوڑے ہوں گے, اور اس کے بعد 3 ویریئنٹس کے سموسے ہوں گے. یہ آپ اپنے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. 2 پکوڑے, 1 کھجور, 1 پانی کا گلاس, 1 فروٹ چاٹ, چھوٹا سا پکوڑا بول. کھائیں لیکن سموسا پھر آپ نہ سموسا کھائیں, کیونکہ پکوڑا آپ نے بتایا کہ وہ پانی کو ایبزارب ایبزارب کرے کرتا گا. ہے, بیسن پانی کو ایبزارب کرتا ہے, جو بلوٹنگ پانی کے بعد ہو رہی ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی. بہت اچھے, تو بہترین. یہ 2-3 چیزیں. دوسری چیز اگر سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جائے تو ہمارے ہاں 2 چیزیں اگر ہم اپنے روٹین کا حصہ بنا لیں جو کہ بہترین شفا کا باعث بن سکتی ہیں. ایک ہے کلونجی کا تیل. روزانہ نہار منہ 7 کلونجی یا کلونجی کا پاؤ چمچہ, ٹی اسپون, 1/4 ٹی اسپون کلونجی کا تیل پی لیا جائے. تو آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ واقعی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1400 سال پہلے کہ کلونجی میں ہر بیماری سے شفا ہے سوائے موت کے, آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ کلونجی کینسر سیلز کو مارتی ہے, لیور ڈیٹاکسیفیکیشنز کے لیے بہترین دوا ہے. آپ کی ہڈیوں سے لے کے آپ کے بالوں کی روٹ تک جو نشر نما چاہیے وہ کلونجی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے سے موجود ہے, جو کہ اس کے کنزمپشن سے ہم اپنی زندگی کو بہت صحت یابی کی طرف بہت تیزی سے لے کے جا مطلب سکتے ہیں. یہ سوچے اتنے چھوٹے چھوٹے, اور کہتے ہیں 7 دانے 7 بہت دانے درود شریف پڑھیں, نہار منہ 7 دانے چبا کے کھا لیں, درود شریف پڑھ لیں, جہاں کا حکم ہے وہاں پہ ریفر کر دیں. اس سے بہترین دوا ہے ہی نہیں. اور اگر اس کا آئل پیے تو 1/4 ٹی اسپون, آدھے کا آدھا چائے کا چمچہ, یہ ایک بہترین دوا ہے. دوسری چیز, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جس شخص نے نہار منہ شہد چاٹا تو اس کو کوئی بیماری, بڑی بیماری لاحق نہ ہوگی. تو میں تو ہمیشہ کہتا ہوں چاٹے کا ورڈ ہے یہاں پہ, نہ پانی میں ملانا ہے نہ کسی اور چیزیں ملانا ہے, چاٹے کا ورڈ ہے. خالص شہد درود شریف پڑھ کے مہینے میں یا ہفتے میں 1 دن بنا لیں, یا جمعے کا ہی دن بنا لیں. جمعے کے دن ہر جمعے کو نہار منہ شہد درود شریف پڑھ کے چاٹ لیں. شہد کی ضمانت آپ خود دیکھیں گے کون سا اچھا ہے, وہ ہمارے ماشاءاللہ بہت زیادہ. پہچانے کیسے شہد کو؟ آج میں تو اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ شہد کی پہچان اتنی مشکل ہو گئی ہے کہ جو اوریجنل شہد ہے شاید وہ 2 نمبر کہلا دیا جاتا ہے, اور جو نہیں ہے خالص وہ ہم کہتے ہیں کہ شاید اوریجنل ہے. ہم اتنے تیز ہو گئے. شہد کا استعمال کریں, وہ آپ کو بہت ساری بیماریوں سے بچائے گا. اور درود شریف پڑھیں تاکہ جہاں کا ریفرنس ہے وہاں پہ مل جائے, اور اس سے بہترین دوا ہمارے لیے کوئی بھی نہیں ہے دنیا میں. سبحان اللہ, زبردست. ابھی ہم مزید اپنے مہمانوں سے باتیں کریں گے کیونکہ بریک کا ٹائم ہو گیا ہے. بریک کے بعد پھر ملیں گے, اسٹے ود اس. جی ناظرین, ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور صحت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. رمضان کے مہینے میں اپنا خیال رکھیں گے تو آپ یہ سوچیں یہ اتنی بہترین روٹین بن گئی ہے کہ اس کے بعد پھر آپ جب رمضان کے بعد بھی آپ روٹین کو قائم رکھیں, کیونکہ جو ٹائمنگز بتائے ہیں کھانے کے اور سحری کے, افطاری کے, آپ دیکھیں وہ بہترین ٹائمنگز ہیں. تو ہم روزے کی افادیت بھی جانیں گے کہ فاسٹنگ کی افادیت بیسکلی کیا ہے. جی ڈاکٹر صاحب پہلے آپ کی طرف. سب اس کی افادیت سب سے بنیادی طور پر تو یہ ہے کہ جب قرآن کریم نے نص قطعی کے ذریعے, نص قطعی کہتے ہیں اس حکم کو کہ جس میں کوئی بحث کی گنجائش نہیں ہوتی, اس پر ایمان رکھنا, اگر ایمان نہیں رکھتے کفر کی طرف چلے گئے آپ, سیدھی سی بات ہے. تو نص کا مطلب ہے کہ دس از کمانڈ فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹو بلیو اینڈ فالو, نو انٹرپریٹیشن آف ورڈس اور نو انٹرپریٹیشن آف اینی آیا آف قرآن. ویری سمپل. قرآن کریم فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون.
کہ تم سے پہلے بھی روزے فرض کیے گئے ہیں دوسری اقوام پر, تو اب یہ فرض کیے گئے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ تمہاری زندگی میں صرف کھانا پینا ہی نہیں ہے, بلکہ دوسروں کا احساس کرنا کہ جو بھوک اور پیاس سے گزرتے ہیں ان کی زندگیوں میں تکالیف ہیں کیا, اور شرعی اعتبار سے تمہاری کیا ذمہ داری ہے کہ داد رسی کرو, ان تک جاؤ, ان کی مدد کرو جو بھوک اور پیاس سے اور افلاس میں تمہیں پکار رہے ہیں. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ ذرا دیکھیے گا غور سے کہ ہماری زندگیوں میں کسی شے میں بھی ترتیب نظر نہیں آتی, کیونکہ ہم مصروف اتنے ہیں سب. کوئی رات کے 1 بجے کھانا کھا رہا ہے تو کوئی 12 بجے کھا رہا ہے, کوئی 10 بجے کھا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم کے ذریعے پابند کر دیا یہ افطار ہے, یہ کھانا ہے, اور اس کے بعد پھر یہاں تک اگر کھانا کھا کر آپ پہنچیں گے مسجد میں تو صحابہ کرام رضوان تعالیٰ علیہ مجمعین کو خاص ہدایت تھی کہ لہسن پیاز وغیرہ اس طرح کی چیزیں اگر آپ کھاتے ہیں اور ڈکارے لیتے ہیں تو اس سے انوائرمنٹ خراب ہوتا ہے. تو اس لیے غذا بھی جو کھائیں, وہ جو بار بار ہمارے بھائی نے اشارہ کیا اس طرف کہ وہ حدیث ہے بہت واضح کہ غذا کتنی کھانی ہے, پانی کتنا لینا ہے, اور ایک حصہ جو چھوڑنا ہے اس کا مقصد کیا ہے وہ آپ نے بتا دیا. اب آپ دیکھیے ان غذاؤں میں جو صحت کی بات ہے, وہ صحت کی بات یہ ہے کہ یہ روزہ آپ کی روحانی تربیت کے ساتھ ساتھ جسمانی بیماریوں کو بہت اس حد تک کنٹرول کرتا ہے کہ آپ خود کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو اب اس ڈگر سے جس ڈگر میں میری صحت خراب ہو رہی تھی بہتر پا رہا ہوں. کسی ڈاکٹر کی دوا کی اس میں ضرورت نہیں ہے اور کسی چیز کے نہیں, ایک ایکسرسائز ہے, اور وہ ایکسرسائز روحانی ہے. نماز 5 وقت پڑھیے اور تراویح پڑھیے, ذکر و اذکار میں رہے, غذا کو غذا کی طرح کھائیں, یہ نہیں کہ آخری بار کھا رہے ہیں اس کے بعد شاید نہیں ملے, ایسا نہیں ہوتا. اور دوسرا یہ ہے کہ توازن ہی اصل ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو, خاص طور پر صحابہ حضور کے ساتھ افطار کیا کرتے تھے, تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ احکامات ہوتے کہ اپنی صحتوں کا, اور اتنی غذا کھاؤ کہ نیند نہ آئے تمہیں, جھونکے نہ آئیں کہ جس سے تمہارے وضو ٹوٹیں یا تمہاری نمازیں خراب ہوں. تو اس چیز کا خیال رکھیں. بقیہ تو ماشاءاللہ احباب موجود ہیں, گفتگو کریں. بالکل بالکل بالکل. اور ڈاکٹر حنا انیس تو ویسے ویلنس کنسلٹنٹ, تو ایک تو ینگ رہنے کا بھی طریقہ, کیونکہ کہتے ہیں کہ انسان جب صحت مند ہوتا ہے تو وہ اس کے اعضاء ینگ ہے تو وہ بھی ینگ ہے. بالکل ایسا ہی. اور اس کی اسکن بھی صحیح رہے گی, وہ ویسے بھی ینگ رہے گا. سو یہ کس طرح سے جب ہم فاسٹنگ کر رہے ہوتے, روزہ رکھ رہے ہوتے, تو اس میں ینگ رہنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے, وہ کیسے ہوتا ہے؟ بالکل ہے. اور روزے کے ساتھ ساتھ دیکھیں, روزے نے تو ہمیں 1 مہینہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور ہم نے اس کو اٹیمپٹ کرنا ہے, لیکن اس کے بعد سنتوں میں ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے. ٹھیک ہے, اب اس کے پیچھے میں تھوڑا سا اس کو سائنس سے کنیکٹ کرتی ہوں کہ میں نے کیا پڑھا کہ اینٹائی ایجنگ ہماری باڈی میں ایک جین ہے, سیٹوئن نام ہے اس کا, وہ 16 سے 18 گھنٹے کی فاسٹنگ کے بعد ایکٹیویٹ ہوتی ہے باڈی میں, اور وہ اوور آل ساری باڈی کو اینٹائی ایجنگ یعنی کر رہی ہوتی ہے. مینس آپ کے سارے آرگن انکلوڈنگ اسکن, ہیئر, سب کچھ. ٹھیک ہے, اور اس میں آپ کے ڈوپامن لیول بھی اوپر جاتے ہیں, سیروٹونن لیول بھی اوپر جاتے ہیں, یعنی ہیپی ہارمون. آپ کی انزائٹی اور اسٹریس بھی کم ہوتا ہے. روزے کی حالت میں جب ہم رب کا شکر ادا کرتے ہیں اور ارد گرد کے مسائل کو دیکھتے ہیں, جس طرح روزے میں دوسروں کی بھوک اور افلاس کو کنسیڈر کرنے کا ہمیں حکم ہے, تو ہماری سوچ بھی پازیٹیو ہوتی جاتی ہے. آپ کی پرسنالٹی آپ جیسا سوچتے ہیں نا ویسی ڈیولپ ہوتی ہے. آپ جتنا نیگیٹو, جتنا گرجز رکھیں گے, آپ کے چہرے پہ نظر آئے گا. تو ایجنگ آپ کی مینٹل ہیلتھ سے بھی سٹارٹ ہوتی ہے, پھر فزیکل ہیلتھ پر آتی ہے. اس طرح روزے کی جو جتنی بھی غذائیں ہیں, جب ہم ان کو صحیح طریقے سے کنزیوم کرتے ہیں اور کم کھاتے ہیں تو ہماری عمر میں اضافہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ غذا کو دوا کی طرح کھاؤ, ورنہ دوائیں آپ کی غذا بن جائیں گی. اگر آپ نے غذا کو اوپر تک بھر لیا تو کیا ہوگا, ہمارا پیٹ ایک بلینڈر ہوتا ہے, ایک جگ کی طرح ہوتا ہے, اس کو پروسیس کرنا ہے. اس میں فوڈ آیا, اس میں پانی آیا, اب اگر اوپر ایئر نہیں ہوگی, آپ کسی بھی بلینڈر کو اوپر تک بھریں, ڈھکن پھٹ کے گرے گا, آؤٹ سائڈ نکل آئے گا. اس کو ہم اپنی میڈیکل ٹرمینالوجی میں لیکی گٹ کہتے ہیں. بہت ساری بیماریاں, ٹاکسنس جو اندر ہی اندر ہماری آنتوں سے لیک ہو کے باہر نکلتے ہیں, اور یہ گٹ ریپیئر نہیں ہوتا. کہتے ہیں کہ 99 بیماریاں پیدا آپ کے معدے سے ہوتی ہیں, اور معدے کو چلانے والا ہمارا دماغ ہے. تو روزہ ہمارے دل, دماغ اور پوری پرسنالٹی کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ رمضان کا منتھ آیا ہے. اب
ہمیں اس سے لرن کرنا ہے. تو اگر ہم نے اس کو کنٹرول کر لیا نا, ہم نے ہمارے لائف اسٹائل کو کنٹرول کر لیا نا, ایجنگ کو تو آپ بھول ہی جائیں, ایجنگ نہیں ہوتی, ایج از جسٹ اے نمبر. تو پھر آپ سوچیں ینگ بھی ہیں, صحت مند بھی ہیں, اعضا بھی بہتر کام کر رہے ہیں, اور وہی والی بات کہ روٹین اللہ نے یہ بنائی ہے, ایسا کہا ڈاکٹر ہنا نے بھی کہ اس کو روٹین رکھیں آگے جا کر بھی, یہ نہیں کہ آپ پھر بھول جائیں. تو روٹین رکھیں گے تو آپ صحت مند رہیں گے. اچھا ہم جائیں گے بریک کی جانب, بریک کے بعد پھر ملیں گے. جی ناظرین, ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور افطار لاؤنج میں آج ہمارے ساتھ بہت زبردست مہمان ہیں. بات ہو رہی ہے صحت کے حوالے سے. اچھا میں غالب سے پوچھوں, غالب کچھ ایسی خوراک ہے جو جب ہم کھاتے ہیں تو ہم اپنی پرسنالٹی یا ہم اپنے آپ کو ویسے ہی بلڈ کر لیتے ہیں, ہماری بھی پرسنالٹی اسی طرح ریفلیکٹ کرنے لگتی ہے. جسٹ لائک ایک چھوٹی سی مثال اس طرح سے کہ ہم نے کچھ ایسی خوراک کھائی جو ہمیں اگریسو کر دیتی ہے, کچھ ایسی خوراک کھائی جو ہمیں بہت میلو کرتی ہے, کچھ ایسی خوراک ہوتی ہے جو ہمارے موڈز بہت اچھے کر دیتے ہیں. تو یہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا ہمیں کیا خوراک کھانی چاہیے, کون سے موڈز ہمارے بہتر کرتے ہیں اور کون سے موڈز ہمارے خراب کرتے ہیں؟ جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے بات کی کہ کچھ ایسے انزائمز ہوتے ہیں جو کہ کم یا زیادہ ہماری باڈی میں ٹائم کے حساب سے, خوراک کے حساب سے اور ہماری صحت کے حساب سے جو ہونے چاہیے وہ نہیں ہوتے, اور اگر ہو رہے ہیں تو وہ صحیح غذا کی وجہ سے نہیں ہو رہے ہوتے. جس طرح رات کے سونے کے ہیپی جو کچھ انزائمز ہوتے ہیں جو ہمارے موڈ کو ہیپی کرتے ہیں, جیسے ڈوپامن ہے, اور ڈفرینٹ قسم کے ہوتے ہیں. آج کل ہم میلاٹونن لے رہے ہوتے ہیں نیند کے لیے, تو یہ بہت سارے ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جو ہماری باڈی میں موجود ہوتے ہیں جو کہ ایک وقت کے تحت ریلیز ہو رہے ہوتے ہیں, ضرورت کے تحت ریلیز ہو رہے ہوتے ہیں. کچھ ایسی غذائیں ہیں یا غذائیات ہیں جو کہ ہم لے رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جن میں یہ کیمیکلز کی شرح کم یا زیادہ ہوتی ہے تو وہ ہمیں ریفلیکٹ کر رہی ہوتی ہے. لیکن میں جیسے ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمیں اپنی ڈائٹ کو ایک بہت مینیجبل انداز سے لینا چاہیے. ہم جو بھی لیں وہ ایک لمیٹڈ کوانٹٹی میں لیں, ہمیں سب کھانا چاہیے. ہماری کچھ, جس طرح میں نے پہلے بھی اپنی گفتگو میں کہا کہ کچھ غذائیات ایسی ہیں جو کہ آج کی سائنس کے تحت اگر دیکھی جائے تو بہت زیادہ بینیفیشل نہیں ہے, جیسے کہ ہم نے ابھی اس کی بات کی بیسن کے پکوڑے کی. لیکن ہماری ثقافت کے ساتھ اگر اس کو میچ کیا جائے تو وہ کہیں نہ کہیں ہماری صحت کے لیے فائدہ مند موجود ہے. انفارچونیٹلی کچھ چیزیں ہماری غذائیت میں موجود ہیں اسپائسز کے نام پہ, جس کو ہم اسپائسز کہتے ہیں, مسالہ جات کہتے ہیں, جس میں لونگ ہے, دار چینی ہے, لال مرچ ہے, یہ ڈفرینٹ قسم کے جن کو ہم گرم مسالوں میں شمار کرتے ہیں, یا ڈفرینٹ قسم کے ہلدی ہے, زیرہ ہے, دھنیا ہے. یہ وہ غذائیں ہیں جن کو ہم مسالے کے طور پہ صرف ٹیسٹ کے طور پہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ہم اگر ویسٹرن کنٹریز میں چلے جائیں تو وہ اس کو ہربس کا نام دیتے ہیں. وہ اسپیشلی ان کے قہوے بنا کے پی رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں جو ریکوائرمنٹ ہے, یہ تو بہترین دوائیں ہیں, ہم بہت ساری دواؤں سے شاید بچ جائیں. تو بہت ساری چیزیں ہم لے رہے ہیں. مسئلہ سارا یہ آتا ہے کہ ہم اس کی مقدار کتنی لے رہے ہیں اور اس خوراک کو کنزیوم کس ٹائم پہ اور کس طرح کر رہے ہیں. تو ہر چیز کھائیں جو ہمیں انگریز پڑھا رہا ہے وہ بھی کھائیں, جو ہمیں ہمارے آباء و اجداد نے پڑھایا ہے وہ بھی کھائیں, لمیٹڈ کوانٹٹی. اور ایک کوشچن بیچ میں کہ جو فاسٹ فوڈ ہوتا ہے یا ہم جو بہت زیادہ پروسیس فوڈ کی بات کر رہے ہوتے ہیں یا جس میں پریزرویٹو زیادہ ہوتے ہیں, اس سے تو اجتناب کرنا چاہیے نا. 100% کرنا چاہیے. ہماری ایک روٹین آف لائف ایسا بن گیا ہے کہ میں تو ایسے پیشنٹس کو جانتا ہوں, میرے پاس ایسے بچے آتے ہیں جو کہ ہفتے میں کم از کم 6 دفعہ اگر فاسٹ فوڈ نہ کھائیں تو ان کا پیٹ نہیں بھرتا. اماؤں سے بولو کہ آپ پیسے کیوں دیتی, میں تو اکثر صرف یہ سوال کرتا ہوں, ماشاء اللہ آپ کا بیٹا کتنا کماتا ہے؟ تو وہ کہتی ہے ابھی تو 5th کلاس میں ہے, ابھی کیسے کمائے گا؟ تو میں نے کہا پھر اگر اس کے پاس آمدنی جا رہی ہے خود خریدنے کی تو ظاہری بات ہے وہ آپ دے رہی ہیں, تو ذمہ دار تو آپ ہوئی اس بچے کی صحت کی خرابی کی. تو فاسٹ فوڈ کیونکہ ٹرینڈ بن گیا ہے تو میں منع تو نہیں کروں گا, لیکن ہفتے میں 1 دفعہ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے, اور اس بات سے جانتے ہوئے ہونا چاہیے کہ یہ جو ہم کھا رہے ہیں کہیں نہ کہیں زہر کے زمرے میں آئے گا. آپ نے بات کی پروسیس فوڈ کی. آج کی جدید سائنس اس بات کو ماننے پہ راضی ہو چکی ہے یا وہ ہو گئی ہے, کنونس ہو گئی ہے کہ جو فروزن فوڈ ہے وہ کہیں نہ کہیں کینسرس بھی ہے, کیونکہ اس میں جو پریزرویٹو ایڈ کیے جا رہے ہوتے ہیں وہ ہماری صحت کو بہت زیادہ نقصان دے رہے ہوتے ہیں. میں ایک جملے میں اگر بات کمپلیٹ کروں کہ جس چیز کو مصنوعی طور پہ, نان کیمیکلائز طور پہ اور غیر فطری طور پہ اس کی زندگی بڑھائی گئی ہے, چاہے وہ دودھ ہو, چاہے وہ بسکٹس ہوں, چاہے وہ ہمارے روزمرہ کی خوراک ہو, اگر اس کو لانگ لائف مصنوعی طور پہ بنایا گیا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں ہماری صحت کے لیے خرابی کا ہی باعث بنے گا. کبھی بھی صحت مند نہیں ہو سکیں گے آپ.
ہم مائکرو ویو کی بات کریں, ہم ڈفرینٹ قسم کے آئلس کی بات کریں جن کو مصنوعی طور پہ بنایا گیا ہے, یا پام آئل کی آمیزش ہوتی ہے ہمارے ڈفرینٹ آئلز میں, وہ ہمارے جگر کے لیے, ہمارے معدے کے لیے, ہمارے دل کے لیے بے حد نقصان دہ ہے. آج بھی میں کہتا ہوں سرسوں کا تیل کم کوانٹٹی میں ہمارے لیے باعث شفا ہے. شفا بھی نہیں کہوں گا, بٹ وہ کمپیریٹیولی ایک کنزیومیبل چیز ہے. سرسوں کا تیل کہتے ہیں کہ اس کو پہلے پروسیس کریں پھر کھائیں. صرف اس کو ایک ہیٹ لیول اس کا ایک ہوتا ہے, ہیٹ تک لے جائیں, اس کے بعد ٹھنڈا کر کے رکھ لیں, اس کی بدبو بھی چلی جائے گی. اس میں جو ایک کیمیکلائز ایک چیز آ رہی ہوتی ہے جس کو آج کل بہت زیادہ پروپیگنڈا ہوا تھا بیچ میں کہ سرسوں کا تیل نہ لیا جائے کیونکہ وہ لیور ڈیمیج کرتا ہے. وہ جب ایک ہیٹ پہ چلا جاتا ہے تو وہ ٹھنڈا ہونے کے بعد اس میں وہ تمام چیزیں موجود نہیں ہوتی. اس کو ہیٹ پہ رکھ کے, میں نے تو یہ بھی سنا کہ اس میں پیاز ڈال دیں اور اس میں ہری مرچ ڈال دیں, پھر اسے ہیٹ دیں اور پھر اسے ٹھنڈا کر کے پیاز ڈال دیں, ہری مرچ ڈال دیں, کچھ لوگ لونگ ڈال کے گرم کرتے ہیں, اس کے بعد ٹھنڈا کر لیتے ہیں. بٹ ایک ٹیمپریچر پہ جانے کے بعد, دھواں نکلنے کے بعد, جب وہ روم ٹیمپریچر پر آ جاتا ہے تو اس میں تمام چیزیں ختم ہو جاتی ہے. اور ایک مسکنسیپشن ہمارا بہت بڑا دیسی گھی کا, آج کا کارڈیولوجسٹ کہتا ہے کہ دیسی گھی کی ایک لمیٹڈ کوانٹٹی آپ کے دل کے لیے باعث شفا ہے, نہ کہ وہ دل کی شریانوں میں بلاکیج پیدا کرتا ہے. دیسی گھی کی سب سے امپورٹنٹ چیز اگر میں کہوں کہ کس طرح جانے, اپنی ہتھیلی پہ 4 قطرے دیسی گھی ڈال کے رکھ لیں. اگر وہ پگھل کے تیل کی شکل اختیار کر گیا تو وہ اوریجنل ہے اور وہ صحیح ہے آپ کی صحت کے لیے. اب آپ صرف اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ دیسی گھی جو کہ آپ کی یہ ہتھیلی کی ہیٹ کو برداشت نہیں کر پا رہا, وہ آپ کے دل کی شریانوں کی ہیٹ کیسے برداشت کرے گا, وہ تو فوراً جذب ہو جائے گا. بات ہے, کیا بات ہے. تو یہ ہاتھ پہ رکھ لیں تو وہ تھوڑا اگر سا وہ پگھل گیا, وہ مطلب وہ گاڑھا گاڑھا ہوتا ہے, اگر وہ پگھل کے تیل کی شکل اختیار کر جاتا ہے ودن 2 منٹس, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسا تیل ہے, ایسا گھی ہے جو کہ آپ کی شریانوں میں جمع ہونے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا. کیا بات ہے, زبردست زبردست. اچھا میں ڈاکٹر قادری کی طرف بھی آتی ہوں. ڈاکٹر صاحب, یہ اتنی اچھی بات ہے اور اللہ نے ہمیں دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے ہر چیز کو گائیڈ لائن دی ہے. کیا ایسا کرنا چاہیے کہ ہم اپنی جو ایک دنیا ہے, جو آج کل کی جیسے دنیا اور ویری فاسٹ موونگ ورلڈ میں اپنے آپ کو ہم میلو کریں اور ہم اس طرز کی طرف آئیں جو اللہ تعالیٰ نے, اللہ پاک نے ہمیں بتایا کہ یہ طرز آپ کو اپنانا ہے؟ آپ کا سوال بہت بنیادی ہے. ہم مسلمان ہیں صرف رمضان کے لیے نہیں, پوری زندگی کی ایک ایک سانس کے لیے مسلمان ہیں. اور عقیدہ اور عقیدت ہماری یہ نہیں کہ صرف رمضان میں جاگے اور پھر سو جائے. یہ تو ہمارے لیے فائدہ مند باتیں ہیں جو ابھی ماہرین نے بتلائیں. اور اس کو کیسے لے کر چلنا ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لوگ جاتے تھے نا علاج کروانے کے لیے, دودھ میں روٹی ڈال کر. کئی دفعہ کئی واقعات ہیں کہ آپ نے دیے اور اس سے انہیں شفا ہوئی. تو حضور نے وہ جملے, جو تاریخی جملے ہیں, وہ یہ کہ بخدا تمہارے پیٹ سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور یہ اس طرح سے دھو دیتا ہے جیسے تم اپنے چہرے سے میل کو دھو دیتے ہو. دودھ اور روٹی, سادہ سی. اور آپ نے دیکھا ہوگا ڈاکٹرز جو سمجھدار ڈاکٹرز ہیں, وہ جب کوئی خدا نخواستہ ایسا بخار ہو کہ جس کے اندر وہ بخار ٹوٹ نہ رہا ہو, تو وہ مرچوں سے اور تمام تیز چیزوں سے پرہیز کروا کے دودھ اور ڈبل روٹی کا استعمال کرواتے ہیں. تو یہ حضور کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر جس کو سرید بھی کہتے ہیں, سرید کے اور طریقے بھی, تلبینہ بھی. اب یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں, لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو زندگی جو گزاری ہے وہ بہت سادہ تھی. حضرت امام حسن اور حضرت عبداللہ ابن عمر اور ایک صحابی اور صحابی کے صاحبزادے تو ام المومنین کے پاس پہنچے. کہا کہ ہمیں وہ کھانا کھلائیے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھایا کرتے تھے. کہا تم لوگ نہیں کھا سکو گے, وہ تو سادہ سا تھا, نہیں ہمیں کھلائیے. تو حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے کچھ جو لے لیے, کچھ تیل زیتون کا, اور ڈال کر اور چولہے پر اس کو پکا کے, اور کہا حضور ایسے کھایا کرتے تھے. اتنا سادہ, اتنا سادہ. اور جو کائنات کا مالک ہو, سب کچھ ان کی دست قدرت میں تھا, وہ دعا کرتے تو کیا نہیں مل سکتا تھا, اور انہیں ضرورت ہی نہیں تھی. وہ تو کہتے ہیں نا, وہ ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے, کل جہاں ملک کہتے ہیں ملکیت میں, جس کے دست قدرت میں سب کچھ ہو. کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا, اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. وہ جو پیٹ ہے نا, اگر اس میں قناعت نہیں ہے تو پھر بیماریاں ہیں.
اس لیے پیٹ کو اور خواہشات کو، جس کو اشتہا کہتے ہیں، اور جو برین سگنلز آپ کو بار بار بھوک کی طرف لے جاتے ہیں، یہ خود ایک بیماری ہے. اسے کنٹرول کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ صبر کے ساتھ ساتھ رب پر توکل کرتے ہوئے یہ سوچیں کہ مجھے زندہ رہنا ہے صحت کے ساتھ، ایڑیاں رگڑ کے مرنا نہیں ہے. بات ہے، بہت اچھے. اس کے ساتھ ہی بریک لیں گے، بریک کے بعد پھر ملیں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیں. جی ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں افطار لاؤنج میں، اور اپنے مہمانوں سے ہم میسج لیں گے کہ کچھ ایسا پیغام دیں جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہوں اور ان کے لیے رمضان میں بھی اور رمضان کے بعد بھی ان کے لیے فائدہ ہو. جی بہت اچھی بات ہے نازیہ. دیکھیں جس طرح ہم نے اپنی کنورزیشن کا سٹارٹ کیا تھا کہ رمضان کے بعد رمضان کے طور طریقوں کو اور اس لائف سٹائل کو اپنا سٹائل بنا رہے ہیں پوری لائف کے لیے، اور اس میں کچھ چیزوں کا خیال رکھیں، کیونکہ غذا کو دوا کی طرح کھائیں، تازہ غذا کھائیں. یہ جو گھر میں ہمارے فریج ہیں یہ ایک بیماری ہے، اس کے اندر رہتی ہے. پروسیس فوڈ میں وہ سارا گوشت، مٹن، چکن سب آتا ہے جو اللہ نے حلال کیا ہے، لیکن ہم اس کو کٹوا کے پیک کر کے بہت عرصے کے لیے فریج میں ڈالتے ہیں. یہ بھی بیماری ہے PCOS نام کی، اور بہت ساری ہارمونل ڈس آرڈرز یہیں سے ہی آ رہے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو طرز زندگی ہے، سادہ کھانا، تازہ کھانا، اس پہ عمل کریں تو آپ زندگی آپ کی بہت اچھی ہو جائے گی. انٹائی ایجنگ، خوبصورتی، اور میرے رب نے ایسی کوئی بیماری نہیں بنائی جس کا علاج نہ ہو. تمام بیماریاں غلط غذا کھانے سے پیدا ہوتی ہیں اور اسٹریس سے ہوتی ہیں. ان دونوں کو ٹھیک کر لیں، آپ صحت مند رہیں گے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. جی غالب، میں دو چیزیں پہلے عرض کرنا چاہوں گا. زیتون کے تیل کے بارے میں ایک مسکنسیپشن ہے. اگر ہم احادیث میں یہ پڑھیں اور اس کو اگر جدید سائنس میں بھی دیکھا جائے، یا جن قوموں کی مثال ہم لیتے ہیں زیتون کے تیل کی، جس میں اسپینش زیادہ لیتے ہیں، اٹالین لیتے ہیں، یا عربز لیتے ہیں زیتون کا تیل. زیتون کا تیل پکایا نہیں جاتا. ہمارے ہاں جو مسئلہ ہے نا کہ کھانے پکائے جا رہے ہیں زیتون کے تیل میں، زیتون کی افادیت ختم ہو جاتی ہے، ہم اس کو بالکل زیرو کر دیتے ہیں. زیتون کا تیل ہمیشہ ڈریسنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے. اگر ہم عرب میں چلے جائیں تو سیلڈ میں، کھانوں پہ، ہمس میں وہ اوپر سے ڈریسنگ کے طور پہ یوز ہوتا ہے. اگر ہم اٹلی میں چلے جائیں یا اٹالین فوڈ پہ چلے جائیں تو پاستاز میں اور ڈفرینٹ قسم کے پیزاز میں وہ اوپر اسپرنکل کرنے کے کام آتا ہے. پکانے کے بعد اس کی صلاحیت، اس کی شفا، اس میں جو بینیفٹس ہم حاصل کر سکتے ہیں زیتون کے تیل سے، وہ ہم ختم کر دیتے ہیں. ہم تبھی اس کو کولڈ پریس میں نکال کے ایکسٹرا ورجن رکھتے ہیں، کیونکہ وہ ہیٹ برداشت نہیں کر سکتا. ایک نارمل ہیٹ پہ وہ برداشت رہے گا، اس کے بعد اس کی جو بینیفٹس ہیں وہ ہم خود جلا دیتے ہیں. تو زیتون کا تیل بغیر پکائے، اس کو بغیر جلائے استعمال کریں تاکہ اس کے بھرپور بینیفٹس حاصل کر سکیں. اچھا میں ایک چیز بتاؤں، میں نے جس طرح آپ نے بتایا نا سرسوں کے تیل کا، تو میں نے ایک ٹائم پہ سرسوں کا تیل استعمال کرنا شروع کیا اسی طریقے سے. میرا وزن بڑھنے کی بجائے کم ہوا. بالکل ہوگا. میں اس بات سے بھی حیران تھی کہ مطلب یہ جو بالکل اور آرام سے یوز کرتی تھی، ایک ٹیبل سپون بھی جو ہے نا وہ پورے کھانے میں بہت ہوتا تھا. بالکل ایسا. آرام سے پیاز لال بھی ہو جاتے تھے، سب چیزیں. It was giving me benefit. بالکل the way آپ نے بتایا اس طرح سے. اچھا اس میں ایک اور چیز اضافہ کر دوں. میرے پاس ایک نہیں بہت سارے ایسے پیشنٹس ہیں جن کا کولیسٹرول لیول اور ٹرائگلیسرائڈز لیول دواؤں کے علاوہ کم ہوتا ہی نہیں تھا، ڈائٹ سے، فزیکل ایکٹیویٹی سے. گائے کا گھی اگر پراپر طور پہ ان کو ایک چائے کا چمچہ ناشتے میں انڈا دے دیں اس میں، یا پراٹھا دے دیا جائے اس میں، تو کولیسٹرول لیول گائے کا گھی کم کرتا ہے، نہیں بڑھاتا، نہ دل کے لیے نقصان دہ ہے، بینیفیشل. بٹ رپورٹس میں آتا ہے کہ آپ کا ٹی جی لیول اور کولیسٹرول لیول گائے کے گھی نے کم کیا. میں گائے کی بات کر رہا ہوں، مکس یا بھینس کی بات نہیں کر رہا. بھینس کا بھی بینیفیشل ہے لیکن گائے کا گھی اسپیسیفکلی کولیسٹرول لیول کو کم کرتا ہے. اوکے جی، بہت بہت شکریہ. میں آپ سے بھی میسج لینا چاہوں گی ڈاکٹر صاحب. میسج تو کچھ بھی نہیں، بس سادہ سی بات ہے کہ قرآن کریم کا مطالعہ کیجئے زندہ رہنے کے لیے. اس میں سب کچھ ہے، پتہ چلے گا کہ کیسے زندہ رہا جاتا ہے. اور غذا وہ شخص لیتا ہے جو زندگی سے پیار کرتا ہے. تو غذا وہ لیجئے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی اور اپنے پیار کرنے والوں کے لیے سنت طیبہ کی صورت میں چھوڑی ہے. قرآن کہتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. رسول جو تمہیں دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے روکیں اس سے رک جاؤ. اور روکا کس سے ہے کہ غذا میں حضور کی حدیث ہے کہ حرام اشیاء کو شامل کر کے اگر کوئی شخص اپنا علاج کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو برباد کرتا ہے. اس لیے غذا بھی وہ کھائیے جس میں حرام اشیاء نہ ہو، اور حلال اشیاء جو رب نے دی ہیں اس میں بھی احتیاط کے ساتھ چلیے
تاکہ آپ کی صحت آپ کے لیے، آپ کے گھرانے کے لیے، ملک کے لیے اور ملت اسلامیہ کے لیے محفوظ رہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا، تھینک یو سو مچ۔ اور ہمارے مہمانوں کے ساتھ تحفے جائیں گے جس میں انداز، گلپوش اور پرائم پوائنٹ کی جانب سے ہیں۔ پرائم پوائنٹ فیشن پر آپ کو ملے گی خواتین، بچوں اور بڑوں کی بہترین ورائٹی، اور وہ بھی مناسب قیمت پر۔ یہاں پر گلپوش کہتے ہیں ہر قطرہ ایک داستان، گلپوش یادوں کی محبت خوشبو کے ساتھ گلپوش۔ اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں ہماری اسپیشلی ملکہ عالیہ، ان کے لیے جو ہے یہ ملکہ عالیہ کا یہ لال قلعہ کی جانب سے ڈسکاؤنٹ کارڈ ہے، یہ آپ کے ساتھ جائے گا۔ تھینک یو۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ نازیہ ملک اور ٹیم کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔